बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है साथ दिल के चले और इसकी राइटर हैं सुमेरा गुल उस्मान। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। तपती दोपहर और कहर बरसाती गर्मी में वो संगी बेंच पर बैठी गिरदो पेश से बेनियाज जीस्त के इसरार खोजने में मगन थी। पार्क तकरीबन खाली थी। इस मौसम में कोई दीवाना ही इधर का रुख कर सकता था। वो भी तो दीवानी थी ज़िंदगी की, मोहब्बत की। मगर जब मोहब्बत बेवफाई पर उतर आए और ज़िंदगी भी रूठ जाए तो कैसा लगता है जब मौत दो कदम के फासले पर खड़ी हो और आपको ज़िंदगी से प्यार हो जाए। आप नहीं बता सकते इस दर्द, इस अजियत को वही जान सकता है जिसके हाथों से ज़िंदगी अपना दामन छुड़ा रही हो और मौत दहलीज पर खड़ी ज़िंदगी की रुखसत होने का इंतज़ार करे। उसने अपनी नज़रें खामोश झील के साकन पानी से हटा ली। उसे इस सकूत से खौफ आने लगा था। कितनी उम्र है मेरी? उसके लोगों ने मध्यम से खुद कलामी की। उसे जीस के माहो साल उंगलियों पे गिनने की ज़रूरत नहीं थी। अभी महज 21 बहारें ही तो गुजरी थी। गिनती को छोड़ दो, ये सोचो कैसे गुजरी है ज़िंदगी। न जाने कौन बोला था, कहीं करीब से आवाज़ आई थी, शायद उसका वजदान। कितना दुख दिया है मैंने अपने प्यारों को, जिससे इतना प्यार किया, जिसको ज़िंदगी से भरकर चाहा, उसी का दिल तोड़ दिया। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि जिन आंखों के आईनों में खुद को देखने की मुतमन्नी थी वहाँ किसी और का अक्स झिलमिलाया था। कई इन आंखों का हक नहीं था कि वो भी अपनी मर्जी से ख्वाब सजाएं। धोखा दिया है मैंने, मान एतबार तोड़ा है दोस्ती का। क्या मिला मुझे ये सब करके? जो था वो भी छिन गया। उसने किताब ज़िंदगी के वर्क उल्टे तो जी चाहा कि काश उसके पास कोई ऐसा रेज़र होता जिससे वो हर स्याह सफ़े को फिर से सफ़ेद कर देती। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता था तो क्या ज़रूरी था कि मैं उससे उसकी मोहब्बत छीन लेती। किसी का ख्वाब चुरा कर अपनी आंखों में सजाया था। इस ख्वाब को शायद मेरी आंखों में बसना अच्छा नहीं लगा। वो तो इन्हीं झील सी काली आंखों के रास्ते का राही था। ख्वाब छीनना आसान था मगर वापस लौटाना। उसने बेबसी से लब काटते हुए अपनी गोरी हथेलियों को देखा तो एक फाइल उसकी गोद से नीचे गिर गई, जिसको उसने झुककर उठाया। ब्रेन ट्यूमर, इन दो लफ्ज़ों में उससे ज़िंदगी के सारे रंग छीन लिए थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। वो सोफे पर नीम दराज कुशन सीने पर रखे एक पाँव हिलाता झूम झूम कर अपना हॉट फेवरेट ट्रैक गुनगुना रहा था जब भाभी ने आकर उसके बाजुओं में दिया कुशन जोर से खींचा और अपनी गोद में रखते हुए वहीं विराजमान होगी। वे इससे जानक कप्तात पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। ओहो भाभी आप हैं। उसने लबों पर हाथ रखकर जमाई रोकी। अली तुम मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, शादी करोगे या नहीं? भाभी के तेवर आज खासे जारहाना थे। उसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए असबात में गर्दन हिला दी। वेरी गुड, पता है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। भाभी का जोश काबिल दीद था। अली को बेख्तियार खांसी का दौरा पड़ गया, जिस पर भाभी उसे खशमगी नज़रों से घूरने लगी। लेकिन भाभी ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ ना? वो मिनमिनाया। पिछले 2 साल से शायद तुम यही काम कर रहे थे। भाभी ने काम पर खासा जोर दिया था। इतना ढूंढा है उसे, अब नहीं मिलती तो क्या करूं? वो बेबसी से बोला। कौन? भाभी जी जान से मतवज्जा हुई थी। चाचू के सपनों की रानी। वीडियो गेम खेलते उसामा ने लुकमा दिया तो अली ने उसे घूरा, जबकि भाभी अच्छा खासा भिन्ना उठी थी। जाने किस मावराई मखलूक को सपनों की रानी बना रखा है। अच्छा चलो कुछ नक्शा ही खींच दो, कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? इंतहाई गुस्से में बोलते हुए आखिर में उन्होंने मसालहाना अंदाज इख्तियार किया था। उन्होंने सोचा था आज वो उससे गुलवा कर ही दम लेंगी। उसका हुस्न बेमिसाल है भाभी, समझने की कोशिश करे, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। वो शरारत से कहता फिर से चकमा दे गया था, जबकि भाभी वहीं बैठी देर तक बुड़बुड़ाती रही। मगर वो ये जा वो जा। काजल से भरी वो भीगी आंखें उसकी नज़रों से ओझल ही नहीं हो रही थी। वो लाख खुद को बहला रहा था कि पहले शरारत उन लोगों ने की थी, मगर फिर भी एक एहसास से शर्मिंदगी था जो मिटता नहीं था। घंटा फट से उसके सामने खुली किताब जू की तू पड़ी थी। उसने सब भुलाकर एक बार फिर से अपनी तवज्जो कल होने वाले टेस्ट की जानिब लगाना चाहिए, लेकिन पलकों की बाढ़ फैलाकर कर रुखसारों पर लड़कते मोती उसे बेचैन किए जा रहे थे। बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने रुमैसे को बहुत डांट पड़वा दी थी। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने तो बस दोनों को डराने के लिए उंगली डोरबेल पर रखी थी। हर दोपहर को वो सफ़ेद कलफ लगे सूट में मलबूस बड़ी तमकनत से चलता जा रहा था। जब गली से गुजरते हुए माहगुल ने बाल्टी भर पानी उस पर उंडेल दिया, अपने कलफ लगे सूट का ऐसा हशर उसे तैश दिला गया।
और उसने शिकायत लगाने के लिए रुमैसे के घर की बेल बजा दी, क्योंकि छत तो उनकी थी। अब उसे क्या मालूम था, गुल छत पर से ही रफू चक्कर हो जाएगी और शामत बेचारी रुमैसे की आ जाएगी, जो कि बिल्कुल बेकसूर थी, और फिर दरवाजे से अब्बा जी ही बरामद होते। ये क्या ज़रूरी था? और वो जो हर वक्त रूमी रूमी करता रहता था, अब भी अब्बा जी के इस्तफसार पर बेसाख्ता ही ज़बान से रूमी का नाम फिसल गया। और फिर उसने बेताब सा होकर किताब बंद कर दी और उठ खड़ा हुआ। उसका रुख सामने वाली गली की जानिब था। क्या बात है बेगम, ये अकेले अकेले किससे बातें हो रही हैं? रिजवान अभी नहा कर निकले थे। बालों को तौलिए से खुश करते हुए उन्होंने नीलम को बुड़बुड़ाते सुना तो पूछ बैठे, लेकिन उनका तो इतना पूछना ही गोया गज़ब हो गया था। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जो अकेली ही बोलती रहती हूँ, दीवारों से कहती हूँ, उनसे सुनती हूँ। खुद तो सारा दिन हॉस्पिटल गुजार आते हो। इतने बड़े घर में सारा दिन तन्हा रहना पड़े तब पता चले आपको। और एक आपका भाई है जो एक देवरानी नहीं हिला कर दे सकता मुझे। टेबल पर खाना लगाते हुए वो खूब ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। ये भाभी ने देवर की रोज़ की नोकझोंक थी। भाभी अपनी तन्हाई से आजिज़ थी। वो जल्द अज जल्द अली की शादी करना चाहती थी, मगर अली एक डॉक्टर के ओहदे पर फाइज होने के बावजूद इंतहाई हसास नेचर का मालिक था। लाइफ पार्टनर के हवाले से उसका एक आइडियल था, और अभी वो उसकी तलाश में सरगर्दा था, इस यकीन के साथ कि कभी तो मिलेगी। अरे जान, क्यों बेकार में अपना मूड ख़राब करती हो? जब उसे वो मिलेगी तो कर लेगा शादी भी। रिजवान ने उन्हें कंधों से थाम कर नरमी से समझाया। लो जी, एक नहीं सबके सब बिगड़े हुए हैं। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। वो मज़ीद खफा हो गई थी। मामा, ये तो मूवी का नाम है ना? उसामा को जैसे बरवक्त याद है। चुप कर तू। नीलम ने उसामा को घूरा। ये फिल्मों ने ही दिमाग ख़राब कर रखा है। पूरा ऊँट हो गया है, अब क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? 25 साल की उम्र में कोई बुरा होता है क्या? वो न जाने किस कमरे से निकला था। रिजवान को अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया। रिजवान, मैं कहती हूँ आप ज़रा पूछे इसे। भाभी की सुई घूमकर फिर वहीं आन रुकी थी। यार, क्यों तंग करते हो अपनी भाभी को? नीलम के कहने पर उन्होंने अली को डपटा भी था, तो इस अंदाज से तो अंदाज ऐसा था जैसे आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कोई फ़ख्र से पीठ ठोंकता है। भाभी एक गहरा सांस भर के रह गई। तुम अभी तक किचन में खड़ी हो? डांस प्रैक्टिस नहीं करनी? और ये रूम ऐसे कहाँ है? अभी तक नहीं आई? सानिया किचन के दरवाजे से झांकते हुए बोली। तो ये जो मेहमानों से घर पर बड़ा पड़ा है, इसको चाय कौन पिलवाएगा? तुम लोगों से तो इतना नहीं होता कि शादी वाला घर है, कुछ हाथ ही बटा दो। गुल तो सानी को देखकर तब उठी थी। अच्छा बाबा, खफा क्यों होती हो? मुझे क्या मालूम था कि सब मेहमान आज ही आ जाएंगे। मैं पहले आ जाती या तुमने ही पैगाम भिजवा दिया होता। वो मुस्कुराते हुए ट्रे में कप से जाने लगी, जबकि गुल को उसकी इस कदर ताबेदारी हजम नहीं हुई थी। खैर, तुम आकर करती भी क्या? एक काम तो ढंग से करना नहीं आता। और तुम कहाँ की सुगर बीबी हो? और कुछ नहीं तो अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हारा दिल ही लगाए रखती। वो बात करके खुद ही हंस पड़ी थी। अल्लाह रे, तुम्हारी खुशफहमियाँ। गुल ने तीखी नज़रों से उसे देखा। ये रूम ऐसे कहाँ है आज? उसे अपना सवाल फिर से याद आया। वो नाराज़ है मुझसे। गुल का मुंह लटक गया। उसने मुंडेर से झांकते हुए नीचे की सारी कार्रवाई बराह रास्त मुलाहिजा की थी। क्यों? सानिया ने भवें उचकाई। जवाब में गुल को तमाम तर तफसील से नवाजना पड़ा। ओह! सानी ने होंठ सुकेरे। ये तुम्हारी और आशिर की शरारतों ने हमेशा इस बेचारी को डांट पड़ती है। अब चलो उसे मना कर लो। हाँ, सबको चाय दे आऊँ, फिर चलते हैं। सानिया ने तायदी अंदाज में सर हिला दिया। आ गई अंग्रेज़ की औलाद। दरवाजे में ही पहला सामना दादी से हो गया। वो हमेशा सानिया की जीन्स शर्ट पर चोट कटना नहीं भूलती थी। एक तो ये बड़ी भी ना। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। सानी, तुम दरवाज़ा खोलो। गुल ने खींच कर सानिया को आगे किया। वो दोनों रूम ऐसे के बेडरूम के सामने खड़ी थी। सानिया ने नाप घुमाकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमबख्त फिर भी चिड़चिड़ा ही गया। रुमैसे ने सर से चादर उतार कर दरवाजे की सीम देखा तो नमदार होने वाली शक्ल उसे सर तपा सुलझा गई। गुल की बच्ची, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। उसने 2-3 कुशन पैदर पे उसके जानिब उछाले। लेकिन रुमैसे, मेरी बात। बको नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बकवास भरी वजाहत नहीं सुननी। वो धाड़ी उस दिन तुमने कुर्सी की बैग पर चिंगम चिपकाई थी आशिर के बालों में लगाने के लिए। नतीजतन उस कुर्सी पर मारो खापा बैठ गई। तुमने झट से मेरा नाम लगा दिया। फिर तुमने जानबूझकर उसकी पैंट जला दी। बाद में पता चला ये तो मारूफ के मंगेतर की थी। नाम किसका लगा? मेरा। और अब ये फहरिस्त बहुत तवील थी। रुमैसे एक पल को सांस लेने रुकी, जिसका गुल ने खूब फ़ायदा उठाया। अरे रूमी, मेरी दोस्त, मेरी जान, प्लीज़, आई एम सॉरी, आइंदा से। शट अप। रुमैसे ने उसकी बात करते हुए दोनों तकिए उसकी जानिब फेंके, जिनसे वो मुश्किल ही अपना दिफा कर पाई थी। अच्छा देखो, मेरी वो हील वाली सैंडल कल मेहंदी पर तुम पहन लेना, और वो ब्लू वाले झुमके भी तुम्हें
بہت پسند ہے نا، وہ بھی لے لو، لیکن پلیز مان جاؤ، وہ منت سے بولی، جبکہ اس آفر پر رومیسے کی آنکھیں جھلمل کرنے لگی تھیں، لیکن وہ فی الحال کچھ اور چاہتی تھی۔ نہیں، پہلے کہو کہ وہ پنک والا سوٹ بارات کے روز تم پہن لینا، پھر سوچوں گی۔ وہ فوراً اپنے مطلب پر آ گئی۔ گل یار کہہ دو، ثانیہ نے اسے ٹھوکا دیا۔ ہائے نہیں! گل کا ہاتھ بے اختیار دل پر چلا گیا اور آنکھیں بھیگنے کے قریب ہو گئیں۔ دونوں ہر فنکشن ہر تہوار پر ایک جیسے سوٹ سلواتی تھی، بس کلر ڈیفرنٹ ہوتے تھے۔ اب بارات کے لیے دونوں کے ایک ہی سوٹ پسند آ گیا تھا، لیکن مصیبت اس میں ٹی پنک کلر ایک ہی تھا جس پر گل ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اوپر سے مارو خاپا کی گھریاں کہ اگر اس بوتیک سے کوئی سوٹ نہ خریدا تو وہ مزید ان کے ساتھ خوار نہیں ہوں گی، سو مجبوراً اسے اورنج کلر لینا پڑا، جو اس کی سلونی رنگت پر بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر یہاں سے اپنی تشریف کا ٹوکرا لے جا سکتی ہو، وہ بے مروتی سے کہتی رخ موڑ گئی۔ گل کی مصیبت یہ تھی کہ اس کے بغیر اس کا پل گزرنا محال تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہن لینا۔ آخر اس نے دل کھڑا کر کے بے دلی سے بول ہی دیا۔ ہائے سچی گل، تم کتنی اچھی ہو! اس نے جھٹ گل کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اور تم حد سے زیادہ کمینی۔ ماہ گل نے گھورا تو تینوں ہنسنے لگی۔ پورا صحن رشتہ دار اور محلے کی خواتین سے بھرا پڑا تھا، سب ڈھولک پیٹ پیٹ کر باواز بلند باجرے دا سٹا گا رہی تھی، ساتھ میں ماہرو خاپا سے چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ اس نے نظریں گھما کر ان سب میں رومیسے کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ تو کیا اس کی جوڑی دار بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورے گھر میں ڈھونڈ آیا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ مایوس سا ہو کر واپس پلٹا تھا کہ سیڑھیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ماہرو خاپا کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے دو سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا۔ وہ تینوں کمر پر دوپٹہ باندھے ڈانس کر رہی تھی، بیک میں میوزک بج رہا تھا۔ منڈے یا دوپٹہ چھڈ میرا، میں نے کپڑا پکڑا کب ہے جو چھوڑ دوں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے ٹکڑا لگایا تو تینوں ہڑبڑا کر رک گئی۔ کمر پر بندہ دوپٹہ جلدی سے کھول کر شانوں پر پھیلایا۔ تمہیں ہمارے بغیر چین نہیں آتا، ہر جگہ ٹپک پڑتے ہو۔ گل اسے دیکھتے ہی بھڑکی۔ مس خوش فہم، تمہیں کئی بار سمجھایا ہے ہم کا سیگا استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ ہم میں کوئی ہے جس کے بغیر روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اس نے معنی خیز نظروں سے رومیسے کو دیکھا، جو اس کی طرف سے مکمل بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ٹیپ ریکارڈ کے بٹنوں سے خام خواہ الجھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور ٹیپ سے کیسٹ نکال لیا اور پھر واپس پلٹتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں اس فضول سے ناچ گانے کی، اور اگر دوبارہ تم لوگوں نے ایسی حرکت کی تو پھوپھا جان کو بتا دوں گا۔ اس نے کھڑے کھڑے ساری کیسٹ خراب کر دی۔ ثانیہ اور گل حیرت کی زیادتی سے چور، ایک سکتے کے عالم میں اس کی یہ انتہائی نازیبا حرکت دیکھتی ہی رہ گئی، اور وہ مزے سے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ بدتمیز، بےہودہ، ذلیل، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ سب سے پہلے گل کو ہوش آیا۔ اس نے خوب جی بھر کے سلواتوں سے نوازا، لیکن ابا جان کی دھمکی ایسی تھی کہ وہ دل محسوس کر رہ گئی، جبکہ رومیسے نے دل میں ڈھیروں شکر ادا کیا کہ اسے خود بھی ناچنے گانے میں دلچسپی نہیں تھی۔ عاشر عباس ملک فیملی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، خاندان بھر کا بے حد لاڈلا۔ وہ گل کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا، دو بہنوں کا سہارا، سارا اور مائرہ کا اکلوتا بھائی۔ اس کے بعد ثانیہ تھی، اس کے چھوٹے ماموں کی اکلوتی بیٹی، اور رومیسے اس کے چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد بالترتیب وردا اور اسامہ تھے۔ خود محگل اور معروف بس دو ہی بہنیں تھیں۔ اس لحاظ سے عاشر عباس محض اپنی فیملی میں ہی نہیں، خاندان بھر میں اکلوتا تھا۔ محگل، رومیسے، ثانیہ اور عاشر چاروں ہم عمر تھے۔ پہلے قاری صاحب سے قرآن پاک اکٹھا پڑھا، پھر ایک ہی اسکول میں میٹرک تک چاروں ساتھ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ رومیسے کو پارٹنر بنا کر گل اور ثانیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور وہ دونوں ہر کھیل میں اس سے ہار جاتی تھیں، اور رومیسے اپنی جیت پر مسرور سی پھرتی۔ ثانیہ کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کا پارٹنر بنے اور رومیسے کو ہرا دے، لیکن عاشر کے خیال میں رومیسے اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور گل کی عاشر سے اس وجہ سے نہیں بنتی تھی کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کیوں کہتا ہے۔ سو ان دونوں کے باہمی جھگڑوں میں رومیسے بیچاری ہمیشہ سینڈوچ بن جایا کرتی تھی۔ تم لڑکیوں کی لیپا پوتیاں ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہی ہیں، اپنی مہندی کی پلیٹیں سجانی ہے، اب کیا یہ کام بھی میں کروں؟ ثانیہ منہ، ہاتھ، بازو اور پیروں پر بلیچ لگائے بیٹھی تھی۔ رومیسے چہرے سے ماسک اتار رہی تھی اور محگل بازوؤں پر ویکس کر رہی تھی، جب ماہرو خاپا ان کے سر پر آ کر چلائیں۔ پیچھے پیچھے دانت نکالتا عاشر بھی تھا۔ ہیلو مس بیوٹی، کیا تمہیں بھی ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ رومیسے کے کان میں بولا، جسے وہ مکمل نظر انداز کرتی اپنا ماسک اتارتی رہی۔ اللہ کے لیے آپا، آج تو منہ کے زاویے نہ بگاڑیں، آپ تو دلہن بن کر بھی ہمیں ہی گھورتی رہیں گی۔ ثانیہ نے ہاتھ جوڑے۔ آج تو آپ بس عمار بھائی کے بارے میں سوچیں، گل نے مشورہ دیا۔ ہاں آپا، آج کی رات تو خواب سے جانے کی رات ہے۔ رومیسے کیوں پیچھے رہتی؟ تمہیں بڑا پتہ ہے۔ عاشر پھر اس کے کان میں گھسا۔ جلدی تیار ہو جاؤ۔
कह रहे हैं 7 बजे निकल जाना है, फिर ना शोर मचाना। आपा वार्निंग देती चली गई और इन तीनों में अजीब भगदड़ मच गई थी। आज आपा की मेहंदी लेकर जाना था। 10 मिनट में चेंज करके वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। मेहंदी की प्लेटों में मोमबत्तियां जलाती उसकी जानिब खफा खफा सी नज़रों से देखती। वो उसे सीधी दिल में उतरती महसूस हो रही थी। सारी मोमबत्तियां रोशन करने के बाद वो उसके करीब से गुजरकर बाहर जाने ही वाली थी जब आशिर ने उसकी कलाई थाम ली। उसने पलट कर आशिल की लो देती निगाहों में देखा और अगले ही पल नजरें झुका ली। बचपन की दोस्ती ने न जाने कब से अपना मफहूम बदल लिया था कि दोनों दिल के निगाह खानों में एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखने लगे थे। और आशिर ने महसूस किया कि जैसे अभी उस गोशे में कोई कली चटकी है, कोई शगुफा फूटा है। ओह, तो तुम्हें शर्माना भी आता है? उसने शरारत की। हाथ छोड़ो मेरा। वो दिलों के तार छेड़ता लम्हा गुजर गया था, सो वो अपनी उसी मखसूस अंदाज में बोली जो उसने पिछले 2 दिन से रवा रखा था। नाराज़ हो? वो धीरे से बोला। नहीं, बहुत खुश हूँ। रोमैसे को गुस्सा आ गया। अच्छा, फिर कैसे मानोगी? याद है बचपन में जब तुम खफा होती थी तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर घुमाया करता था। तब तो एक आइसक्रीम से काम चल जाता था। ओहो, अपनी साइकिल याद है? और मैं जो गर्मियों की तपती दोपहरों में आम के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा होमवर्क किया करती थी, खुद तो मज़े से सो जाते थे। वो बिगड़ कर बोली। रूमी, ये मेरे लॉकेट का लॉक बंद कर दो। उसी वक्त गुल ना जाने कहाँ से टपक पड़ी थी। गुल, तुम हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों आती हो? आशिर ने उसे घुरा जबकि रूम में से लॉक बंद करके बाहर चली गई। मुझे मज़ा आता है। वो खिलाते हुए मेहंदी की प्लेटें गिनने लगी तो आशिर महज दांत पीस कर रह गया। आज शाम मारूख आपा की मेहंदी थी। पूरा घर बरकी की कुमकुमों से रोशन था। हर तरफ रंगीन आंचल, चूड़ियों की खनक, मेहंदी उपटन की खुशबू थी। गेंदे के फूलों से सजा खूबसूरत स्टेज कितना दिलकश लग रहा था। रुमै से जल्दी करो, लॉन में सब मेहमान आ गए हैं। गुल ने खिड़की से टापते हुए रुमैसे से कहा। साथ साथ दीवार गिर आईने में अपना भरपूर जायजा भी जारी था। तुम सामने से हटोगी तो मैं कुछ करूंगी ना। ये बार बार शीशा देखने की क्या तुक बनती है? रुमैसे जुलाहट से बुड़बड़ाई। पहले एक बार मुझे देखकर बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। गुल ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए शोही से कहा। अच्छी लग रही हो, रुमैसे ने जान चुराने वाले अंदाज में कहा। ये क्या बात हुई? भला ठीक से तारीफ करो। गुल की तसल्ली नहीं हुई। हीर साहिबा, मैं आपका रांझा नहीं हूँ जो आपके हुस्न के कसीदे पढ़ने लगूँ। रुमैसे को हंसी आ गई। बड़ी खबीस हो। गुल ने दांत पीसे। उसी वक्त डम डम बजते ढोल और आतिशबाजी की आवाज़ें उसकी समातों से टकराईं। लगता है वो लोग मेहंदी लेकर आ गए। वो तेज़ी से बाहर भागी। मैसे ने भी मेकअप को फाइनल टच दिया और जल्दी जल्दी बालों में ब्रश चलाने लगी। गुल की रंगत गोरी थी जबकि उसका रंग सांवला था, लेकिन गुल की निस्बत उसके नकोश मिजाज भी थी। दिलकशी सी मासूमियत। देखने वाले को भले ही गुल ज़्यादा अच्छी लगे, लेकिन आशिर को बचपन से ही उसका सलोना रूप ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। वो आम सी होकर भी आम नहीं लगती थी। उसमें कुछ तो था जो उसे सबसे मुनफरिद करता था। वो खिड़की में खड़ा यकटक उसे देखे गया। ठीक है। अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद उसने खुद को ग्रीन सिग्नल दिया और दुपट्टा शानों पर फैलाती बाहर निकल आई। राहदारी से गुजरते हुए उसकी कलाई किसी मजबूत गिरफ्त में आ गई। वो बौखलाकर पलटी। तौबा, तुमने तो डरा ही दिया। आशिर को सामने देखकर उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि वो तो बस उसे देखते ही रह गया था। जर्द कलर के सूट में वो बिल्कुल जर्द गुलाब लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या अच्छी नहीं लग रही? रुमैसे ने घबरा कर अपना पल्लू सीधा किया। वो हमेशा खुद को आईने की नज़र से देखती आई थी और बकौल उसके आईने की हद तक तो सब ठीक था। फिर ये आशिर इतनी हैरत से क्यों देख रहा था? बस एक कमी है। आशिर ने उसका सर तपा जायजा लेते हुए कहा। क्या? बेख्तियार उसके लबों से फिसला तो आशिर ने उसका कैचर उतार कर उसकी रेशमी जुल्फे बिखेर दी। ये आबशार बहती हुई अच्छी लगती है, वो शोखी से बोला तो रुमैसा सटपटा कर रह गई। लेकिन ये बाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। ओहो, याद आया, मैं तो तुम्हारे लिए ये गजरे लाया था। उसने पॉकेट से खिले हुए ताज़ा फूलों के गजरे निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए तो रुमैसे की हंसी का जल तरंग राहदारी की खामोश फिजा में दूर तक गूंजा। अब सरतपा जायजा लेने की बारी रुमैसे की थी। वो सफ़ेद कलफ लगे शलवार सूट में मलबूस, गले में पीला दुपट्टा डाले बहुत वजीह लग रहा था। वो हमेशा उसके लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, कुकीज़, चिप्स वगैरह लेकर आता था, कभी गोलगप्पे तो कभी समोसे, मगर आज पहली बार वो उसके लिए गजरे लाया था। रुमैसे को खुशगवार हैरत हुई। लगता है तुम बड़े हो गए हो। जी बिल्कुल, और इस दिन का इंतज़ार है जब तुम भी बड़ी हो जाओगी। वो मुस्कुराहट दबाए उसकी कलाइयों में गजरे बांधने लगा। क्या मतलब? रुमैसे ने अबरूज का। रुमैसे, आ भी जाओ, वो लोग ढोलक संभाल कर बैठ गए हैं और खूब गाने गा रहे हैं। महगुल फूली हुई सांसों के साथ अंदर आई। साथ सानी भी थी और उसने आशिर को रुमैसे की कलाई में गजरे बांधते देखा था और बस यही वो लम्हा था जो उसके जज्बों में हलचल मचा गया। कोई बात नहीं, गाने दो उन्हें, कल हमारी बारी थी, आज उनका दिन है। रुमैसे ने लापरवाही से शाने उचकाए जबकि आशिर को उसकी ये बवक्त आमद बुरी तरह से खली थी।
आशिर, मैंने तुम्हें गजरे लाने के लिए कहा था, लाए नहीं तुम? सानी का लहजा कुछ जिताता हुआ सा था। लाया था, लेकिन जस्ट रूमी के लिए। आशिर ने सीने पर हाथ बांधते हुए इत्मीनान भरे अंदाज में दोनों को चिराया तो सानी के चेहरे पे एक साया सा लहरा गया। दिल में एक आग सी जलने लगी, रकाबत की आग। सारी रात आंखों में ही कट गई। जाने क्या बात थी जो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बस एक बेचैनी बेकरारी सी थी। वो अपनी इस कैफियत को कोई नाम न दे पाई। आंखों को एक ख्वाब मिला था या फिर चुपके से कोई दिल में उतरा था। बस वो अच्छा लगने लगा था। वो खुद पर हैरान हुई। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो क्यों हर जगह हर सू नजर आता है। वो अजीब कश्मकश में पड़ गई थी। सानिया, नाश्ता कर लो आकर। मिद्दत बेगम 2 बार उसे पुकार चुकी थी, मगर वो मुंह सर लपेटे पड़ी रही। उसका उठने को मन ही नहीं था। कोई और भी था जो इसका वजूद नज़रों में खटकने लगा था, आंखों में चुभने लगा था। वो बैक वक्त शायद मोहब्बत और नफरत का शिकार हो गए थे। मारूफ आपा की रुखसती के साथ ही सब मेहमान अपने अपने घरों को सुधार गए। रात ढले वो लोग जब थके हारे होटल से वापस आए तो माहगुल को घर की खामोश फिजाओं में अजीब सोगवारियत का एहसास हुआ। वो उदास सी घर के पिछले बरामदे में रखी बैठ की कुर्सी पर बैठ गई और उसका दिल बोझल सा हो रहा था। आपा, आप चली गई, हमेशा के लिए पराई हो गई। अब नई जिंदगी, नया साथी, नए लोग, आपका और हमारा साथ बस यहीं तक था। घर का सुकूत उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। उसे पता ही नहीं चला कब वो फूट फूट कर रोने लगी। एहसास तो तब हुआ जब उसके शाने पर रुमैसे ने नरमी से हाथ रखकर पुकारा, गुल। उसने सर ऊपर उठाया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अरे पागल हुई हो क्या? रुमैसे ने उसे अपने साथ लगा लिया। रूमी, मुझे लग रहा है जैसे मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरा तो कोई और भाई बहन भी नहीं है, गमनाक लहजे में अफसुर्दगी से कहती फिर से रोने लगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सोचा तुमने? मैं हूं ना तुम्हारा भाई। आशिर ने उसके सामने दो जानों बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। और मैं क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? रुमैसे ने खफगी से डपटा तो वो आंसू पोंछते मुस्कुरा दी। अगले रोज दोनों ने मारूफ आपा के सामने उसके रोने का खूब रिकॉर्ड लगाया था। आपा, मैंने कल मुहावरतन नहीं हकीकतन मगरमच्छ के आंसू देखे थे। आशिर ने मारूफ के सामने चिपक कर बैठी मागुल को छेड़ा तो वो आंखें दिखाने लगी। और तुम ये हर वक्त मेरी प्यारी सी बहन को क्यों सताते हो? आपा ने उसका कान खींचा। प्यारी सी? उसे मसनूई खांसी होने लगी थी, जिस पर गुल ने पास पड़ा कुशन उसे खींच के भी मारा। क्या किया ना तेरे इश्क में महबूब किया। आशिर बांस के लंबे डंडे से जाले उतारते हुए दिलसोज आवाज में 10वीं बार मुसलसल एक ही लाइन गुनगुनाए जा रहा था। आज गुल घर की तफसीली सफाई कर रही थी और रुमैसे को उसने साथ लगा रहा था। अब ये कैसे मुमकिन था जो काम रुमैसे करे उसमें आशिर शरीक न हो? आगे भी तो कुछ कहो। गुल शेर की दूसरी लाइन सुनने को बेताब थी। आगे कुछ कहने की जरूरत है, दिखाई नहीं दे रहा? उसका उसका इशारा तेजी से जाले उतारते डंडे की जानिब था। गुल खिलखिलाकर हंस पई। मैंने तीनों कमरे धो दिए हैं। गुल, आकर वाइपर लगाओ। रुमैसे की आवाज़ पर वो बाहर निकल आई। जिस वक्त सानिया बैरूनी गेट से अंदर आई, रुमैसे सहन धो रही थी। आशिर पाइप पकड़े उसके पीछे पीछे था और गुल वाइपर लगा रही थी। तीनों किसी बात पर बेतहाशा हंस रहे थे। सानिया ने रुमैसे की सांवली रंगत को देखा जो हंसते हुए हल्की सी सुर्ख हो रही थी, और आशिर महवियत से उसे देख रहा था। जब से उसकी धड़कनों ने आशिर के नाम का सांस छेड़ा था, उसे रुमैसे किसी कांटे की तरह चुभने लगी थी। अब भी सामने के मंजर को देखकर उसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। अरे सानी, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना। सबसे पहले गुल की नज़र उस पर पड़ी। पुप्पो कहाँ है? उसने खरे खरे इस्तफसार किया। अम्मी अब्बू तो मारूफ पापा से मिलने गए हैं। मागुल ने हाथ रोककर उसे देखा। आ जाओ, अब थोड़ी सी हेल्प तुम भी करवा दो। मुझे क्या तुमने माँ से समझ रखा है? ये काम तो नौकरों के करने वाले हैं। वो बराह रास्त रुमैसे पर तंज करती ऊंचे स्टूल पर चढ़कर बैठ गई। रुमैसे ने कुछ हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। तमीज़ से बात करो सानी। आशिर को बेहद बुरा लगा था उसका अंदाज। लो, मैंने क्या बदतमीज़ी की है? वह इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी। आशिर, हमें बहुत भूख लग रही है, जाओ और कुछ खाने को ले आओ। रुमैसे ने दोनों को लश से देखा तो आशिर से बोली, आज का लंच गुल की तरफ से। चल मोटी, पैद निकालो पैसे। जी नहीं, लंच तुम्हारी तरफ से, वो भी मैकडोनल्ड का, और ये तुम्हारी सज़ा भी है। गुल को अचानक जैसे कुछ याद आया। सज़ा? कैसी सज़ा? आशिर चीखा। जब हमने अमाद भाई के जूते छुपाए थे तो तुमने ढूंढ कर क्यों दिए? बदले में 5,000 मिलते। अब हमारा 5,000 का खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। बिल्कुल। रुमैसे ने भी उसकी तायद की तो वो खामोशी से अपना वॉलेट निकाल कर नोट गिनने लगा। अब बगो, क्या क्या लाऊं? उसकी शक्ल देखने के लायक थी। वो दोनों मज़े से अपना ऑर्डर लिखवाने लगी। इतनी लंबी फहरिस्त को उसने इंतहाई तहम्मुल से दर्ज किया और बाद में आधी से ज़्यादा चीज़ों को काट दिया। कुछ देर में तीनों आपस में उलझ रहे थे और इस दौरान वो मुसानी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुके थे। और ये कोई आज की बात नहीं थी। वो तीनों हमेशा अपनी बातों में उसे भूल जाते थे। ये क्या खाली कार्ड? तुम बचपन से आज तक मुझे खाली कार्ड देकर विश करते आए हो। आज तुम्हें इस पर कुछ लिखना पड़ेगा। रुमैसे ने कार्ड वापस उसके हाथ में थमाते हुए कुछ बरहमी से कहा। अरे खाली कहाँ, ये देखो, इतने खूबसूरत
गुलाब के फूल हैं, 2 दिल हैं और इतने स्टाइलिश अंदाज में लिखा तो है हैप्पी बर्थडे। उसने पूरे कार्ड को उलट पुलट कर चीदा चीदा खसूसियात गिनवाई थी। हद थी मासूमियत की। हाँ वो तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन तुम खुद से भी तो कुछ लिखा करो। वो सटपटा कर रह गई। ये देखो तुम्हारा नाम लिखा तो है। मैंने, वो शरारत से बोला। जी बहुत शुक्रिया, ये मेरा नाम लिखने का। अब कुछ लिखो। रुमैसे ने कलम उसके हाथ में थमाते हुए आंखें दिखाई। ये मुझसे नहीं होगा। उसने बेबसी से कलम वापस रख दिया। क्यों नहीं होगा? बस जज्बों को लफ्ज़ों का रूप दे दो, जो दिल में है वो कागज़ पर उतार दो। वो बज़िद थी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। वो कार्ड खोलकर कुछ सोचने लगा, लेकिन नज़रें रुमैसे के चेहरे पर जमी थी। वाइट शर्ट के साथ उसने येलो ट्राउज़र पहन रखा था। शर्ट के गले पर येलो धागे और कटदाने का नफीस सा काम था। येलो दुपट्टा शानों पे फैलाती, दूसरे हाथ से अपने स्टेप कटे बालों को समेटती, लबों पे हल्का सा तबस्सुम लिए कितनी दिलकश लग रही थी। तुम लिखो, मैं गुल को देख कर आती हूँ। वो बेचारी अकेले ही सब बना रही होगी। वो ज़िंदगी में पहली बार उसके देखने के अंदाज पर यूं पजल हुई थी, वरना तो वो आंखों में आंखें डालकर शर्त लगाया करते थे कि किसकी पलकें पहले झपकती हैं। बैठ जाओ तुम। वो कहीं से भी बेचारी नहीं है, सब कुछ तैयार है। उसे बस इतना तरद्दुद करना है कि सब लवाजमात को टेबल पर सजाना है। आशिर ने उसका हाथ थाम कर दोबारा से अपने पास बिठा लिया, लेकिन गुल को कहाँ चैन पड़ता था। वो फौरन टपक पड़ी। चलो भाई रुमैसे, जल्दी से केक काटो। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। ये खानों की खुशबुएं तो मुझे पागल कर देंगी। वो नदीदेपन से बोली। तुम तो बस खाने के लिए ही इस दुनिया में आई हो। आशिर ने मलामत भरी नज़रों से उसे देखा। और तुम क्या खाने के बगैर जी रही हो? वो फौरन भड़की थी। एक तो हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते हो तुम दोनों। रुमैसे ने एक कौमी मुतहदा का किरदार अदा किया। रुमैसे आजकल गुल की घर ही रिहाइश पजीर थी। एक तो बकौल गुल के मैं आजकल बहुत अकेली हो गई हूँ, और दूसरा एग्ज़ाम नज़दीक थे तो कंबाइंड स्टडी का बहाना था। रात के तक चारों ने खूब हंगामा किया। सानिया को लग रहा था जैसे बिस्तर में कांटे उग गए हों। वो हर तल्ख और अजियत भरे मंजर को जहन से झटक कर सोना चाहती थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और गुजरे लम्हों की फिल्म जैसे किसी ने रिवर्स करके उसके सामने लगा दी थी। कभी वो अपने हाथों से उसे केक खिला रहा था, कभी उसकी कलाइयों में गजरे बांध रहा था, तो कभी जज्बे लुटाती नजर उसे देख रहा था। उसने सर तकिए पर सर गिराते हुए अजियत से आंखें मीच ली। मैं हूँ एक सफ़र और तू मंजिल है मेरी। लफ्ज़ थे या हथौरे जो कोई इंतहाई बेरहमी से उसके पूरे वजूद पर बरसा रहा था। वो बेचैन सी होकर खिड़की के पास चली आई। तुम उसकी मंजिल कभी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ एक रास्ता हो और मंजिल मैं हूँ। मैं, वो दिल ही दिल में रुमैसे से मुखातिब थी। अभी पलकों ने ख्वाब बुना भी नहीं था कि उसमें दरारें पड़ने लगी। उसने खिड़की से सर टिकाया और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों आज अंदर इतनी आग जली थी जिसकी तपिश से उसका पोर पोर सुलगने लगा था। आशिर अब्बास को पार्टनर बनाने के चक्कर में वो न जाने कब से उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के ख्वाब देखने लगी थी। एक तरफा मोहब्बत बस एक सज़ा होती है जो दर्द के सिवा कुछ नहीं देती, और उसे इस दर्द को अपने दिल से निकाल कर रुमैसे की ज़िंदगी में भरना था। बस फैसला हो चुका था तो उसके अंदर इत्मीनान सा उतरने लगा। वो आंसू साफ करती अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रुमैसे ने खिड़की का पर्दा खिसका कर बाहर झांका तो भीगी भीगी चांदनी के सहर ने उसे अपने हिसार में जकड़ लिया। वो बेख्तियार जामन की शाहों से झांकते महताब को देखती चली गई, जिसकी रोशनी ने पूरे लान को जगमगा डाला था। नम हवा के झोंके उसके गालों को छूकर गुजर रहे थे। सितारों भरा आसमान कितना शफाफ और रोशन था। दरख्तों के पत्ते चांदनी की पायल पहने झूम रहे थे। उसका दिल भी झूम रहा था, नाच रहा था। वो बिना पंख हवाओं में उड़ रही थी। मन के निहा खानों में छुपी मोहब्बत इकरार की सनत पाकर दिल की हर नुक्कड़ हर गली में महवे रक्स थी। आज हर तरफ एक ही नाम की तकरार थी और हर शय पर मोहब्बत का राज था। शाहों से झांकते चांद, आसमानों के चमकते सितारों में, सरसराती हवाओं में, उसके दिल की धड़कनों में बस वो था और वो ही तो था। वो नहीं जानती थी वो कब से उससे प्यार करती थी। बस जब से होश संभाला था तब से उसे प्यार किया था। उसने एक बार फिर से कार्ड खोल कर कोई 10 बार की पड़ी तहरीर को फिर से पढ़ना शुरू किया। मेरी मोहब्बत है क्या, कब जान पाओगी मेरे दिल की आवाज़ को, कब सुन पाओगी मेरी चाहतों की इंतहा, कब देख पाओगी। सुनो ए चांद सी लड़की, अगर मैं दिल हूँ तो तू धड़कन है मेरी। मैं हूँ एक सफ़र और तू मंजिल है मेरी। क्या हो रहा है? गुल ने पीछे से आकर उसके गले में बाजू डाले और फिर कार्ड पर नज़र पड़ी। रुमैसे ने जल्दी से कार्ड बंद कर दिया। अरे दिखाओ तो कितनी रोमांटिक नज़म है। तुम्हारे लिए नहीं है। वो खिड़की से हट के। अरे जाओ जाओ, आज उस घोंचू के लिए दोस्त को छोड़ रही हो। अगर मैं भी लड़का होती तो उससे भी ज़्यादा अच्छी गज़ल लिखती तुम्हारे लिए। फिर वो तुम्हें मुझसे जीत कर दिखाता। वो मसनूई जज्बातियत से बोल रही थी। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मेरी जान फजूल हसरतें मत पालो। क्यों? गुल ने अबरू उचकाई।
کیونکہ اگر تم لڑکا ہوتی پھر بھی مجھے انتخاب تو اس گھونچو کا ہی کرنا تھا نا، رومیسے نے نچلا لب دباتے ہوئے شرارت سے کہا تو گل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے دو تین کشنز اس کی جانب اچھالے۔ ارے یار مذاق کر رہی تھی میں، بھلا تم سے زیادہ عزیز مجھے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لڑکا بن جاؤ، قسم سے تم سے شادی کروں گی، وہ پورے کمرے میں پریڈ کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔ رات دیر سے سونے کے باعث صبح اس کی آنکھ 11:15 کے قریب کھلی تھی۔ وہ کسل مندی سے کچھ دیر بستر پر پڑی رہی، پیٹ میں مسلسل ہوتی چوہوں کی اس پریڈ نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں چلی گئی۔ لاؤنج میں معمول کا سناٹا تھا، پاپا اور بڑے پاپا فیکٹری جا چکے تھے، عاشر یقیناً ابھی تو سو رہا تھا۔ ماما نسرین سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھی اور مدحت بیگم گمسم اداس سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اٹھ گئی آپ رانی صاحبہ، ماما نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا تھا۔ انہیں صبح دیر تک سونا ہمیشہ سے بہت برا لگتا تھا۔ جی اٹھ گئی، لائیے میرا ناشتہ۔ وہ 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پلانگ تھی، ان کے کندھوں پر جھول گئی۔ توبہ ثانی، کیا آفت ہو تم، ہر وقت اچھل کود۔ انہوں نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ اب خود بناؤ اپنا ناشتہ، میں نسرین سے کام کروا رہی ہوں، وہ صفائی ہمیشہ اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ ابھی بھی اتنا بول کر پھر سے نسرین کو ہدایات دینے لگی۔ خالہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اتنی چپ سی بیٹھی ہیں؟ وہ مدحت بیگم کے قریب چلی آئی۔ عاشر کی ماما اس کی خالہ بھی تھی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں گھر کا سونا بند، سائرہ اور مائرہ سے کتنی رونق تھی، اب تم بھی چلی جاؤ گی تو یہ گھر تو بالکل ویران ہو جائے گا۔ خالہ کو بھی کبھی ایسا ہی رنجیدگی کا دورہ پڑتا تھا، انہیں بیٹیوں سے پیار بھی بہت تھا۔ خالہ اگر آپ چاہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ ثانی نے بڑے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے اور معنی خیز انداز اختیار کیا۔ بیٹیوں کو بھی کبھی کسی نے گھر میں رکھا ہے؟ مدحت بیگم نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ بیٹیوں کو نہیں، بہوؤں کو تو رکھا نا، ثانی نے شرارت سے کہا تو مدحت بیگم کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ثانی تم سچ کہہ رہی ہو؟ انہیں شک پڑا کہ وہ ضرور انہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہی بات کرتی ہوں تمہاری ماں سے۔ مدحت بیگم یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے خالہ، ایک پرابلم بھی ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کچھ متوقع سی ہوئی۔ کیسی پرابلم؟ عاشر کچھ اور پلان کیے بیٹھا ہے، میں سمجھی نہیں۔ وہ روم ایسے ہے نا، اپنی اداؤں کے جال پھینکتی جا رہی ہے اور آپ کا بیٹا اس جال میں الجھنے لگا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ… بے فکر ہو جاؤ، ماں ہوں میں اس کی، اور وہ وہی کرے گا جو میں کہوں گی، وہ اس کی بات کرتے ہوئے بڑے مان سے بولی۔ جیو میری خالہ، ثانی نے فوراً ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ یہ صبح صبح میری ماما کو کس بات پر رشوت دی جا رہی ہے؟ اسی وقت عاشر سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ بس ہے کوئی میرا اور خالہ کا سیکرٹ، وہ مدحت بیگم کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے بولی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ماما ناشتہ ملے گا؟ وہ آ کر صوفے پر گر سا گیا۔ ثانی ابھی تم نے ناشتہ نہیں کیا نا، جاؤ خود بھی کر لو اور عاشر کو بھی بنا دو۔ خلاف معمول وہ فوراً ہی اٹھ گئی تھی۔ بس ایک ہی گلاس اورنج جوس دے دو، وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ ابھی تو تم ناشتہ مانگ رہے تھے۔ ثانیہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ فوراً بولا ناشتہ ماما کے ہاتھ کا، تمہارے ہاتھوں سے اورنج جوس کافی ہے۔ ثانی کو اس پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ جی تو چاہا ابھی خالہ سے کہے، سارے الفاظ بما جملوں کے واپس لے آئے، لیکن دل کا کیا کرتی؟ باہر صوفے پر نیم دراز مدحت بیگم گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ثانی کی خواہش ان کے دل کی بھی آرزو تھی اور انہیں لگتا تھا ثانی یہ بات نہیں مانے گی، لیکن اب اس کے اقرار پر انہیں دلی مسرت ہو رہی تھی۔ آخر اتنی بڑی جائیداد کا معاملہ تھا، ثانی کی شادی عاشر سے ہونے کی صورت میں اتنی بڑی کوٹھی اور فیکٹری عاشر کی ہی ہوتی، یوں دونوں بھائی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے، بٹوارہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار راحت سے کیا بھی تھا، لیکن وہ سہولت سے ٹال گئی۔ آپا آج کل کے بچے تو ہر کام ہی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پھر شادی بیاہ تو عمروں کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے میں ثانی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی، اگر اس کی مرضی یہی ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، ان کے تو دل کی گویا مراد بھر آئی تھی۔ اچھا تو تم لوگوں کی سہیلی کی مہندی کا فنکشن پارک میں ہو رہا ہے؟ عاشر نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے تینوں کو گھورا۔ ظاہر ہے اگر یہ بہانہ نہ بناتے تو کوئی یوں آدھی رات کو ہمیں اس محفل موسیقی میں شرکت کی اجازت دیتا بھلا؟ گل نے جیسے اس کے عقل پر ماتم کیا۔ اچھا اور اگر میں گاڑی واپس موڑ لوں تو؟ عاشر نے تینوں کو ڈرایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ثانی چیخی، اتنی مشکلوں سے بہانے بنا بنا کر تو آئے تھے۔ ڈونٹ وری ثانی، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، گل نے اس کو تسلی دی۔ یار تمہاری سینس آف ججمنٹ بڑی تیز ہے، اس نے بیک ویو مرر سے رومیسے کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے گل سے کہا۔ وہ تو ہے ہی، لیکن کچھ لوگ دل لگی کو ایویں دل کی لگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا جناب کہ دل لگی ہے یا پھر دل کی لگی، اس نے بے ساختہ کہا لگایا۔ بہت بھروسہ ہے اپنی صلاحیتوں پر، وہ تیزی سے بولی۔ صلاحیتوں پر نہیں، جذبوں کی سچائی پر، وہ اٹل لہجے میں بولا تو رومیسے کے چہرے پر رنگ ہولی کھیلنے لگے، جبکہ ثانی کو ان کی مبہم گفتگو سلجھا گئی تھی۔ عاشر گاڑی تیز چلاؤ، کیا دن نکلنے کے بعد پہنچاؤ گے؟ وہ ٹھٹک کر بولی۔
اپنا تو دل کہہ رہا ہے یارب شب وصل کو اتنا دراز کر تاحش مسجدوں میں سحر کی اذان نہ ہو۔ وہ سرمستی کے عالم میں بولا تو ثانیہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ اس کا موڈ بری طرح سے بگڑا تھا۔ عاشر تم غلط راستے پر جا رہے ہو، رمیسے نے باہر دیکھتے ہوئے باور کروایا۔ دل تک جانے والے راستے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا۔ گل چیخ پڑی، عاشر کے بچے تم گھنٹے بھر سے ہمیں اسی روڈ کے گول گول چکر لگوا رہے ہو۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ میں سوچ رہا ہوں کیا کرو گی عاطف اسلم کو دیکھ کر، بھئی اتنا ہینڈسم ڈیشنگ اور سمارٹ لڑکا۔ رمیسے میں کہہ رہی ہوں سمجھا لو اسے ورنہ۔ گل نے اس کی بات کرتے ہوئے کوئی دھمکی دینا چاہی لیکن پھر سختی سے ہونٹ بیچ لیے۔ وہ بھلا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ عاشر گاڑی کا رخ پارک کی جانب موڑا، بہت ہو گیا مذاق۔ رمیسے کے کہنے پر اس نے خاموشی سے گاڑی کا رخ بدل لیا۔ پارک میں داخل ہوتے ہی ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہنگامہ دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسٹیج پر عاطف اسلم خوب جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ گل اور ثانی کو آتے ہی محفل کا حصہ بن گئی۔ عاشر وہ چلتے چلتے شور اور ہنگامے سے دور نکل آئے۔ یہ جگہ ہجوم سے کافی دور تھی اور یہاں لوگوں کا رش نہ ہونے کا برابر تھا۔ وہ دونوں وہیں اوپر پول کی جانب جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ کے فواروں سے گرتے فوار کے قطرے کبھی ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے انہیں بھی بھگو جاتے تھے۔ پول لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا تمتماتا چہرہ کتنا حسین لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا چلا گیا۔ سنو رومی، تم نے کبھی کسی کلی کو کھلتے دیکھا ہے؟ اس کی سرگوشی میں ڈھلی مدھم لیکن گمبھیر آواز۔ رمیسے کی ہنسی کو بریک لگا تو وہ حیرت سے کچھ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ اتنا خفا ہو رہا تھا۔ جب تم ہنستی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے تمہارے چہرے پر کلیاں کھل رہی ہوں۔ وہ وارفتگی سے بولا، نظریں ہنوز اس کے چہرے پر تھیں۔ عاشر کے بچے تم لڑتے جگڑتے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ وہ اپنی حیا کو خفگی کے پردے میں چھپا گئی جبکہ نوخیز گلابی کلیاں اس کے دل میں کھلنے لگی تھیں۔ اور پیار کرتے ہوئے کیسا لگتا ہوں؟ وہ کہاں باز آنے والا تھا اور پھر رمیسے کے گھوڑے پر دھیرے دھیرے گنگنانے لگا، ظالم نظروں سے یوں نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جانا مر جاؤں گا۔ دور سے ان کو دیکھتی ثانیہ الیاس ملک کا دل یکلخت اس رونق میلے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ گل کا ہاتھ تھامے ہجوم کو کاٹتی ان دونوں کی جانب آئی۔ لو آ گئی کباب میں ہڈیاں۔ عاشر نے ان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر برا سا منہ بنایا تو وہ محض مسکرا دی۔ رومی ویسے تم مانو یا نہ مانو مگر یہ گل کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ اچھا اور ثانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے عاشر کی تلملاہٹ مزہ دے رہی تھی، سو اس نے مزید چرانے کے لیے کہا، ثانی تو بہت اچھی ہے، اتنی سویٹ اتنی کیوٹ لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر اسے جلانے لگا تھا اور وہ سچ میں جل بھی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ دونوں قریب چلی آئیں۔ ثانیہ نے آتے ہی آئس کریم کی فرمائش کی تو گل بھی عاشر کے پیچھے بھاگی، اسے اپنے لیے سینڈوچز لینے تھے۔ عاشر آج کافی ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ ثانیہ نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے عاشر کی پشت کو کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ لگ نہیں رہا، وہ ہے ہی ہینڈسم۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ بظاہر اس نے آہستگی سے اسپات میں سر ہلا دیا۔ پتہ ہے آج اس کی ڈریسنگ میں نے سلیکٹ کی ہے۔ کہنے لگا ثانی تمہاری چوائس تو لاجواب ہے، اب تم ہی روز میرے لیے یہ ڈریس سلیکٹ کیا کرو۔ عاشر بھلا اسے ایسا اختیار کیوں دینے لگا اور یہ اس بات پر اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کھنکتی آواز پر رمیسے نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کا مقصد تو حل ہو چکا تھا اور وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سامنے آتے عاشر کی جانب بڑھ گئی۔ او ہو وہم ہے میرا۔ وہ بھی سر جھٹک کر دونوں کے پاس آ گئی، لیکن کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اس لیے اس کی تیاریوں میں بزی تھے۔ ثانیہ لاؤنج میں بیٹھی سوالوں میں سر کپا رہی تھی جب عاشر ایگزام دے کر 5:15 کے قریب گھر آیا اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ثانی کو پتہ تھا وہ ضرور فریش ہونے گیا ہے، وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ عاشر تم نے بتایا نہیں، کیسا ہوا ایگزام؟ وہ الماری کھولے کسی شرٹ کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، بہت اچھا۔ اس کے ہاتھ میں ریڈ شرٹ تھی جسے وہ وائٹ پینٹ پر پہننے والا تھا، ویسے وائٹ پر وہ اسکائی بلو زیادہ اچھی لگے گی۔ اس نے سرسری سرائے دی جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے عاشر نے بھی ریڈ کی جگہ اسکائی بلو شرٹ نکال لی تھی اور وہ من ہی من میں خود کو داد دیتی نیچے چلی آئی۔ وہ رمیسے کو نوٹس دینے آیا تھا۔ رمیسے کے دل میں اس دن والی بات تھی، سو اس نے فریش سے عاشر عباس کے لباس کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھ ہی ڈالا، آج جناب کی ڈریسنگ تو بڑے کمال کی ہے، وائٹ پر اسکائی بلو کافی جچ رہی ہو۔ عاشر نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بہت کم اس کی تعریف میں کچھ بولا کرتی تھی، لیکن وہاں سنجیدگی پا کر کچھ جھیم سا گیا۔ وہ میں تو ریڈ پہننے والا تھا، لیکن ثانی نے کہا یہ زیادہ اچھی لگے گی۔ ریڈ پہنتے تو زیادہ اچھے لگتے، وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولی تو عاشر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس بات پر محترمہ کے مزاج برہم ہوئے ہیں۔ لیجیے ایک آپ ہی کی تو کمی تھی،
ان का दिल तो वैसे ही पढ़ाई में नहीं लग रहा था। गुल ने स्कॉच से भरा जग और ग्लास मेज पर रखते हुए बुरा सा मुंह बनाया। उसे इस बात की फिक्र थी कि आशिर साहब तो अब घंटे से पहले उठने वाले नहीं, और इन दोनों का कल इंग्लिश का पेपर था और वह इंग्लिश में बहुत वीक थी। उसका रोल नंबर चूँकि रुमैसा के बिल्कुल साथ था, सो वो मुकम्मल तौर पर उस पर डिपेंड कर रही थी, और रुमैसा थी कि सुबह से एक लफ्ज़ पढ़ कर न दिया था। अब जो गुल की 1000 मिन्नतों पर किताब लेकर बैठी थी कि आशिर साहब की तशरीफ़ आवरी होगी, जिस पर वो अच्छी खासी जुज़बुज़ हुई थी। मामा बस भी करें, पिछले 15 मिनट से राहत बेगम उस पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। उसने उकताकर कहा। जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो उसकी सिटी गुम हो गई। पेपर शुरू होने में आधा घंटा रह गया था। गुड बाय मॉम, वो राहत बेगम के गाल पर बोसा देते अपना हैंड बैग पकड़कर बाहर की जानिब लपकी। अरे रोल नंबर स्लिप तो ले जाओ, राहत बेगम ने पीछे से आवाज़ दी, जो वो गलती से मेज़ पर भूल आई थी, और फिर उसके पीछे ही चली आई। जबकि पोर्च में कोई गाड़ी न देखकर उसका पारा चढ़ गया। देखा मामा, आपने बाबा से कितनी बार कहा है एक गाड़ी घर के लिए रहने दिया करें। आखिर बाबा और बड़े पापा एक गाड़ी में फैक्ट्री क्यों नहीं जा सकते? जो घर में थी उसे आशिर ले उड़ा, जो मुझे भी साथ ले जाता। वो रोहानसी होगी। ठहरो, रिक्शा करवा देती हूँ। राहत बेगम दुपट्टा दुरुस्त करती गेट की जानिब भरी तो वो चिल्ला उठी, रहने दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँगी, बाबा को पता तो चले। राहत बेगम पुकारती ही रह गई, मगर वो ये जा वो जा, बहुत ज़िद्दी हो गई है। वो बुड़बुड़ाते हुए वहीं खड़ी उसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गए। गुस्से में निकल तो आई थी, लेकिन स्टॉप तक आते ही पसीने में नुचड़ गई। ऊपर से बस का इंतज़ार, उसे अच्छी खासी कोफ्त हो रही थी। बस स्टैंड पर उतरकर उसने कुछ नागवारी से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। तरह तरह के लोग, भांत भांत की बोलियाँ, साथ ही फ्रूट की रेहड़ियाँ। एक बोली लगाकर खामोश होता तो दूसरा शुरू हो जाता। उसका तो सर चकराने लगा। बाजी, आए लाहौर जाना है। एक लंबा तिरंगा आदमी जो उम्र में उससे भी 10 साल बड़ा होगा, दांत न कोसते हुए उसके ऐन सामने आकर अपनी पाटदार आवाज़ में बोला, तो वो अपने ध्यान में जल्दी उछल कर रह गई। नहीं, उसने लब भींच कर सख्ती से कहा और आगे भर गई। आए बाजी, वो सैयदपुर की बस जाने को बिल्कुल तैयार है। कंडक्टर का बस नहीं चलता था, हाथ से पकड़कर अपनी बस में बिठा लें। एक तो गर्मी ने तंग कर रखा था, ऊपर से ये लोग। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा जो लोकल ट्रैवल के चाह में निकल आई थी। मैंने तुमसे कहा है मुझे सैयदपुर नहीं जाना। वो उसे काट खाने को दौड़ी तो वो बेचारा सा मुंह बनाकर खिसक गया। उसे ये रोड क्रॉस करके दूसरे रोड से गाड़ी में बैठना था। जो ही उसने अपना स्कार्फ दुरुस्त करने को हाथ ऊपर उठाया, पास से गुजरती तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के उसका हैंडबैग छीन कर भागे। वह हक तक खड़ी कितनी ही देर सूरत हाल को समझने की कोशिश करती रही। मोटरसाइकिल सवार उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल गए थे। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू छलक पड़े। उसके पैसे, आईडी कार्ड, पेन वगैरह सब तो इस बैग में था, और पेपर शुरू होने में 10 मिनट रह गए थे। उसने बेनिहानी में पास से गुजरती आल्टो को हाथ के इशारे से रोका और बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल के बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत वजीह नौजवान बैठा था। मुझे डिग्री कॉलेज जाना है, उसकी जानिब देखते हुए रवानी में बोल गई। मुकाबल की फराख पेशानी पर यकदम सिलवटों का जाल बिछ गया। मेरी गाड़ी क्या आपको टैक्सी नजर आई थी, और मुझे क्या आपने अपना ड्राइवर समझा है? वो तंजन गोया हुआ। ये बातें आप रास्ते में भी पूछ सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल गाड़ी स्टार्ट करें, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसका बस नहीं चल रहा था। वो उसे ड्राइविंग सीट से धक्का देकर खुद बैठ जाए। हाँ, और मुझे तो जैसे कोई काम ही नहीं। वो बुड़बुड़ा कर रह गया। डैशबोर्ड पर एक स्टाइलिश सा पेन पड़ा था। मां इंसानी की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने उठा लिया। सुनिए। लड़के ने गर्दन मोड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये मैं रख लूँ? उसका इशारा पेन की जानिब था। आप ये गाड़ी क्यों नहीं रख लेती? वो चिढ़ गया तो सानी को शर्मिंदा होगी। असल में मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का रूल है कि उसे दूसरों के पेन से हल करो। वो उसकी बात टोक कर बोला तो सानी का दिल चाहा अभी 2 4 सुनाकर इस मिस्टर का मिजाज ठिकाने लगा दे। 2 लड़के अभी मेरा हैंड बैग छीन कर भाग गए हैं, इसमें मेरी सब चीज़ें थी। मुतल ही से गोया हुई। ओह, उसने होंठ सुखेरे और सानी के बारे में उसकी गलत फहमी भी दूर हुई, वरना तो वो उसे ऐसी ही लड़की समझ रहा था। आई एम सॉरी। वो मिरर से उसकी जानिब देख कर मुस्कुराया। मेरा नाम आलियान है। साथ ही गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए। वेरी नाइस नेम। मैं सानिया इलियास मलिक हूँ। सामने कॉलेज के गेट को देखकर उसके हवास बहाल हुए तो उसका मूड कदर बेहतर था। वो उसे थैंक्स कहती एक इखलाकी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाल कर बाहर निकल आई। 2 कदम चलकर कुछ याद आने पर वो फिर से पलटी। आपका पेन कैसे वापस करूँगी? अगली मुलाकात पर। और अगली मुलाकात कब होगी? बहुत जल्द। वो मुस्कुराया तो सानी दिल ही दिल में उसकी वजाहत को सराहती कॉलेज गेट की जानिब चल पड़ी। आलिया ने दूर तक उसे जाते देखा था। नॉट बैड, उसके दिल ने कहा तो अब की बार वो खुलकर मुस्कुराया। वो गाड़ी का रुख बदल रहा था और इस परिचित लड़की ने उसके दिल की दुनिया ही बदल दी थी। ये तो ऐसे थे जैसे अब लौट कर नहीं आओगे। आशिर के बैठते ही गुल की जुबान में खुजली हुई। दूर फिटे मुंह, तेरे मुंह में खाक, वो भला क्यों लौट कर ना आए? जब भी बोलेगी ये लड़की उल्टा ही बोलेगी। फरीदा बेगम का तो दिल दहल गया। उन्होंने गुल को लताड़ कर रख दिया था, जबकि वो अम्मी की वहाँ मौजूदगी को फरामोश कर चुकी थी। देखा पुप्पो, फिर आप शिकवा करती हैं कि मैं आता नहीं।
اور جب آؤں تو ایسا ناروا سلوک، وہ ازردگی سے بولا، جس پر فریدہ بیگم تو اس کے سواری صدقے جانے لگی تھی۔ بس کرو اب یہ مظلومیت کے ڈھونگ، سنا آپ نے پھپھو، یہ میری آپ سے محبت کا ڈھونگ کہہ رہی ہے۔ وہ پمپ کروانے سے باز نہیں آیا تھا۔ فریدہ بیگم نے گل کو گھورا۔ امی میں نے ایسا کب کہا؟ وہ منمنا کر رہ گئی۔ اور مارو خاپا، آپ بڑی مدت بعد جلوہ افروز ہوئی ہیں، ہم کب سے دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے، نظریں تھک گئیں آپ کی راہ تکتے تکتے، اور آپ نے اپنا رخ روشن اب دکھایا ہے جب۔ مارو خاپا نے اس کا کان کھینچا۔ کون سا ناول پڑھ کر آ رہے ہو؟ لو جی، کسی کو ہمارے جذبات کی قدر۔ اسی وقت عباد بھائی اندر آئے تو وہ اٹھ کر ان سے ملنے لگا۔ پیچھے پیچھے اورنج جوس سے بھرا جگ اور گلاس اٹھائے روم ایسے تھی، اسے دیکھ کر عاشر کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔ سب کو سرو کرنے کے بعد وہ اپنا اور عاشر کا گلاس اٹھا کر اس کے برابر آ بیٹھی۔ کیسے ہوئے ایگزامز؟ بہت اچھے۔ اس نے رومیسے کو مطمئن کرنے کے لیے اچھے کو خاصا لمبا کھینچا تو اس نے طمانینت بھرا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے ہال کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کو مشترکہ سلام کیا۔ پھر مارو خاپا اور عباد بھائی سے ملنے کے بعد وہ عاشر کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ رومیسے نے اپنا گلاس اس کی جانب بڑھایا، لیکن اس نے عاشر کے ہاتھ سے لے لیا، جو کہ عاشر آدھا خالی کر چکا تھا۔ مجھے تم دونوں کی سمجھ نہیں آتی، جب تم دونوں کو آنا ہوتا ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں آتے؟ پھپھو نے ثانی کو ڈانٹا، جو اندھیرے میں اکیلی چلی آئی تھی۔ ہاں ثانی، جب تمہیں آنا ہو مجھے بتا دیا کرو۔ عاشر کی بات رومیسے کو بالکل پسند نہیں آئی، جبکہ ثانیہ سرشاری سے سر ہلانے لگی۔ اچھا پھپھو جانی، آئندہ عاشر کے ساتھ ہی آؤں گی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سب نے اکٹھا ڈنر کیا، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ عاشر دروازے سے پلٹ کر پھر واپس آیا تھا۔ رومی، وہ بے دہانی میں بوگن ویلیا کی بیل سے گلابی پھول نوچ رہی تھی۔ عاشر کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ اسے جانے کیا تشویش لاحق ہو گئی تھی، وہ اس کی اس قدر پریشانی پر ہنس پڑی۔ ہاں کھوئی کھوئی تو رہتی ہوں تمہارے خیالوں میں، وہ بشاش لہجے میں شرارت سے بولی، جس پر وہ اس کے رخساروں پر جھولتی لیٹ کھینچ کر بولا، عاشر آ بھی جاؤ۔ ثانیہ کی آواز پر وہ پلٹ گیا اور وہ تھکی تھکی سی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اتنا روڈلی بیہیو کیوں کر رہی ہوں؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، ایک بے نام سی چبھن تھی جو دل کو کاٹ رہی تھی۔ ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات ہو گئی۔ اسامہ کے کان ایک ہی ٹریک سننے کے عادی تھے۔ آج جو علی کو سپنوں کی رانی سے ہٹ کر کچھ گاتے سنا تو حیرت استعجاب کے عالم میں اپنا ہوم ورک ادھورا چھوڑ کر علی کے قریب چلا آیا۔ چاچو، اس نے دھیرے سے پکارا، لیکن وہ اجنبی حسینہ کے خیالوں میں جی بھر کر ڈوبا ہوا تھا۔ چاچو! اب کی بار اس نے صوفے پر چڑھ کر آلیان کا چانہ ہلایا تو وہ چونکا۔ کہو بھتیجے، آج وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا، اس لیے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور پاکٹ سے ایک چاکلیٹ بھی نکال کر دی۔ اسامہ خوش ہو گیا۔ یہ اجنبی حسینہ کون ہے؟ تمہاری چاچی ہے، آلیان نے اس کے کان میں چپکے سے بتایا۔ ماما 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 جلدی آؤ، چاچی مل گئی ہے۔ آلیان اس کے منہ پر ہاتھ ہی رکھتا رہ گیا اور اس نے 1 منٹ میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ بھابھی کام چھوڑ کر باہر نکلیں۔ آلیان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے علی کو دیکھا۔ ٹھیک ہی سن رہی ہیں، وہ مسکرایا۔ ہائے سچ، کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، کہاں کب کیسے ملی، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اس کا نام ثانیہ ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے پہلے ہی دامن بچایا۔ پھر کب ملے گی؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ کوئی فون نمبر تو لیا ہوگا؟ نہیں، اتنا وقت نہیں تھا، اسے جلدی تھی۔ وہ ثانیہ سے بولا، لو جی، جو کام کرنے کا تھا وہ کیا نہیں، یہاں وہاں کی باتیں بگاڑ کر چلے آئے۔ اب پھر نہ جانے کب ملے گی۔ بھابھی کو نئی فکر لگ گئی تھی، وہ بھابھی کی فکر پر مسکرا کر رہ گیا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز عاشر یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلد از جلد پاپا کا بزنس جوائن کر لینا چاہیے۔ جتنی جلدی اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا اتنی جلدی سہرے کے پھول کھلیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی چھم سے رومیسے کا سراپا آنکھوں میں اتر آیا تو اس کے لبوں پر دھم سی مسکان بکھر گئی۔ تم نہیں جانتی رومیسے، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میری سانس ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی رومیسے کی تصویر ورفتگی سے دیکھ رہا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنی پوروں سے چھو رہا تھا۔ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں، میرے خواب ادھورے ہیں، میرا جیون ادھورا ہے۔ اس نے بڑی عقیدت سے رومیسے کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ آؤ اور مکمل کر دو مجھے، میرے خوابوں کو اور میرے جیون کو۔ وہ پیاسے لہجے میں بولا، پتہ ہے تم میرا ساون ہو، میری چاندنی ہو، میری خوشبو، میرا گیت ہو۔ وہ مدھم سرگوشی سے انداز میں بولا اور پھر اپنی بے خودی اور پاگل پن پر مسکرا دیا۔ وہ بڑے مسرور سے انداز میں لان میں واک کر رہی تھی، اس کے لب خود بخود مسکرائے جا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دل سے کوئی منو بوجھ اتر گیا ہو، وہ اپنا سارا بوجھ کسی اور کے نازک دل پر جو ڈال آئی تھی۔ نیند رومیسے کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی، جیسے اس کی بے قراری کا مزہ لے رہی تھی، اتنی بے قراری رگ جان کو کاٹ رہی ہو۔
پور پور میں چپ رہی ہو تو بھلا نیند کہاں آتی ہے؟ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی گل پر ڈالی اور آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلی گئی۔ باہر گھپ اندھیرا اور گہرے سناٹے تھے۔ آج گگن پر چاند نہیں تھا اور ستاروں کی لو مدھم تھی، بالکل ایک ہوا میں سرسراتے دیے کی مانند۔ وہ گمسم اداس سی کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہو چکا تھا۔ پیپرز کے بعد وہ اور گل فریدہ بیگم سے سلائی سیکھ رہی تھی، جبکہ ثانی کو ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے لینگویج کلاسز جوائن کر لیں۔ زیادہ تر وہ عاشر کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، کیونکہ سینٹر ان کی فیکٹری کے راستے میں ہی پڑتا تھا اور دونوں کے اوقات بھی ایک ہی تھے۔ وہ صبح اسے چھوڑ آتا تھا اور لنچ ٹائم میں بھی وہ اس کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ آج کل وہ جب بھی گل کے گھر آتی، اس کے پاس بس اپنے اور عاشر کے ہی قصے ہوتے تھے۔ رومیسے کتنی ہی بار بات بدلنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی تان ہر بار عاشر پر آ کر ٹوٹتی۔ رومیسے کو اس کی باتوں نے نہیں، عاشر کے نام پر اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں نے چونکا دیا تھا۔ وہ گھنٹوں عاشر کے ٹاپک پر بولتی نہیں تھکتی تھی۔ گل کئی بار اسے ٹوکتی کہ اب بس بھی کرو عاشر نامہ، لیکن جب اسے لگتا کہ اب کوئی اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہ رہا تو وہ اٹھ کر چل پڑتی۔ لیکن آج تو اس نے رومیسے کے دل میں کھٹکتے خدشے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ شام سے کچھ پہلے وہ دونوں لان میں بیٹھی تھی۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹتا افق کے پار کہیں اتر رہا تھا۔ گل کچن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ رومیسے، تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ وہ ہاتھ جھاڑتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ رومیسے کا دل اس سوال پر زور سے دھڑکا۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ وہ اتنی بھولی کیوں بن رہی تھی؟ ارے ایسے حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں پوچھا۔ ویسے تم کیا جانو پیار، تم نے تو بس عاشر سے دوستی کی ہے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ یہاں عاشر کا کیا ذکر؟ وہ ٹھٹکی۔ عاشر ہی تو وہ لڑکا ہے جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر الوہی سی چمک بکھر گئی تھی۔ رومیسے کو اپنے قدموں سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ کیا وہ بھی تم سے؟ وہ بر وقت خود کو کمپوز کر پائی تھی۔ بالکل، وہ بھی مجھے چاہتا ہے، وہ پورے یقین سے بولی، لیکن رومیسے کا اپنی چاہت پر بھروسہ اتنا بھی کمزور نہیں تھا۔ کیا اس نے کبھی کہا ہے تم سے؟ کچھ باتیں کہنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، وہ میری پسند سے ڈریسنگ کرتا ہے، میرے ساتھ سارا دن گھومتا ہے، اس لیے نا تو اسے میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، ورنہ روز ہم بریک فاسٹ لنچ ڈنر ساتھ میں ہی کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے اس نے مجھے اپنی پہلی سیلری سے شاپنگ کروائی ہے۔ یہ سب محبت کے ہی تو رنگ ہے۔ وہ ہر بات کو اپنے مطلب کا مفہوم پہنا رہی تھی۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، ابھی کہنا مت کسی سے۔ وہ اس کے جذبات احساسات کی پرواہ کیے بغیر مسلسل بولتی جا رہی تھی، جبکہ رومیسے کے چہرے کا رنگ ایسا زرد ہو رہا تھا جیسے کسی نے بدن سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ خالہ اور بڑے پاپا کی بھی یہی مرضی ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں، جبکہ رومیسے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ رومیسے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ گل نے پیچھے سے آواز دی۔ ارے تم تو رو رہی ہو، کیا ہوا؟ گل نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پلکوں کی دہلیز پر رکے سارے موتی رخساروں پر لڑک گئے۔ وہ پریشان ہوگی۔ رومیسے نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھا تو وہ بھیگ گیا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اپنے رونے کا سبب وہ گل کو کیا بتاتی۔ کچھ نہیں، وہ آنکھوں کو جھپکتی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ عاشر کی یاد آ رہی ہے؟ گل نے اسے چھیڑا تو اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر پلکیں موند کی۔ گل سوچ رہی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آلیان، آپ یہاں؟ ڈاکٹر کی کرسی پر آلیان کو براجمان دیکھ کر وہ حیرت بھری خوشگواری سے بولی۔ ثانیہ تم؟ آلیان اسے دیکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دونوں ہی اس خوبصورت اتفاق پر ہنس پڑے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ راحت بیگم نے ثانی سے استفسار کیا۔ وہ اپنی امی کی ECG کروانے آئی تھی۔ آج کل انہیں کبھی کبھار دل میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوتی تھی اور ثانیہ ہی انہیں کھینچ کر لائی تھی کہ وہ تو اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں۔ ماما، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایگزام والے روز کوئی میرا بیگ چرا کر بھاگ گیا تھا، اور یہ وہی آلیان ہے جنہوں نے مجھے کالج ڈراپ کیا تھا۔ ثانیہ نے یاد دلایا تو وہ آلیان کا شکریہ ادا کرنے لگی تو آلیان مسکرا دیا۔ کچھ دیر میں وہ اپنے ٹیسٹ کروانے چلی گئی تو ثانیہ آلیان سے مخاطب ہوئی۔ کیوں جناب، آپ نے تو کہا تھا بہت جلد ملیں گے، اب تو 2 ماہ ہو گئے۔ وہ بے تکلفی سے بولی۔ میں تو اسی روز تمہیں واپس لینے گیٹ پر آیا تھا، لیکن تم ملی ہی نہیں۔ اچھا؟ ثانی نے تعجب سے اس اجنبی کو دیکھا۔ وہ اجنبی ہو کر بھی شناسا سا لگتا تھا۔ اس دن پاپا نے آفس سے واپسی پر مجھے پک کر لیا تھا۔ آپ کا پین آج میں نہیں لائی، لیکن میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ ثانیہ کو اچانک یاد آیا تو وہ شرمندہ سی ہوگی۔ کیا تم ہر چیز ایسے ہی سنبھال کر رکھتی ہو؟ آلیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ بوکھلائی۔ خیر چھوڑیں، وہ بات پلٹ گیا۔ اتنے میں اس کی ماما بھی آ گئی تھی۔ ماما، آج کل میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، میں بھی ٹیسٹ کروا لوں؟ اس نے سرسری سا ذکر کیا تو راحت بیگم پریشان ہو گئی۔ کب سے؟ تم نے بتایا نہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ ثانیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ اس کی معمولی تکلیف پر بھی یوں ہی مضطرب ہو جایا کرتی تھی۔ ثانیہ کو محسوس ہونے لگا تھا اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے۔ اس نے صبح جاگنگ پر جانا شروع کر دیا۔ وہاں اس کی ملاقات روز ڈاکٹر آلیان سے ہونے لگی۔ دونوں میں جلد ہی بے تکلفی ہو گئی، بلکہ
اس بے تکلفی میں زیادہ ہاتھ ثانیہ کا تھا۔ ڈاکٹر آلیان تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا۔ 3rd فلور پر بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ آفس ورک کر رہا تھا جب چھما چھم برستی بوندوں نے اس کی کھڑکی پر دستک دیتے ہوئے اسے برسات کی آمد کی نوید دی۔ ساون کی پہلی بارش۔ اس کا موڈ یکلخ خوشگوار ہو گیا اور دل رمیسے کو دیکھنے کو مچل اٹھا۔ وہ کام وہیں ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس کے قدم کمرے سے باہر کیا نکلے، یوں لگا جیسے جم گئے ہیں۔ سامنے کا منظر ہی اتنا سحر زدہ اور دل فریب تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ دونوں بازو ہوا میں لہراتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتی گول گول گھوم رہی تھی۔ عاشر کو لگا جیسے جنگل میں مور ناچ رہا ہو۔ اس کے قدموں کے رقص میں اسے ہر چیز جھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن، سڈول بازو، بدن سے چپکا سفید کرتا، لمبی دراز کمر پر جھولتی بھیگتی زلفیں، سبز آنکھیں، گلابی ہونٹ۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس کے اندر جذبوں کا الاؤ سا دہکنے لگا۔ آج آسمان پر چاند نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے زمین پہ اتر آیا ہو۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک قیامت لگ رہی تھی۔ عاشر ہی کیا، کوئی بھی مرد اس حالت میں اسے دیکھتا تو اپنا ایمان بھول جاتا۔ دفتن ثانی کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ قدموں کے پاس گرا دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں ڈالتی اس کے پاس چلی گئی۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ نا، بارش میں بھیگو۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، میں تو پھپھو کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا جسے ثانیہ خاطر میں نہیں لائی تھی۔ بعد میں چلے جانا، آؤ بھائی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بارش میں لے آئی۔ بارش بہت تیز تھی۔ وہ دونوں ہی منٹ میں سر سے لے کر پاؤں تک پانی میں شرابور ہو گئے۔ پتہ ہے ثانی، رمیسے کو بارش چاندنی راتیں بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ وہ ڈر کر اس کے فراغ سینے سے جا لگی۔ عاشر کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ مائرہ آپی سے مل کر اس نے عاشر کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں گھمائیں۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ معروف آپی اسے زبردستی اس موسم میں یہاں لے آئی تھی۔ وہ بھی عاشر کی وجہ سے چلی آئی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مائرہ آپی، ثانی کدھر ہے؟ اسے ڈائریکٹ عاشر کا پوچھنا مناسب نہیں لگا تو ثانیہ کو پوچھ لیا۔ وہ شاید چھت پر گئی تھی۔ اچھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مائرہ اور ماہر دونوں کی اپنی سسرالی برائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنی کولڈ ڈرنک ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوندیں نہیں ستارے ٹپکتے ہیں کہکشاں سے۔ وہ مدھم سروں سے گنگناتی اوپر آئی اور سامنے کا منظر اسے اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ ثانیہ کی باتوں کو مشکل ذہن سے جھٹک کر خود کو ریلیکس کر پائی تھی کہ اسے عاشر کی محبت پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ اس کی ذات کا غرور تھا اور اب اس کے اعتماد کی ایسی دھجیاں اڑی کہ اس کا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگتے ہوئے واپس آئی۔ رمیسے، یہ بھاگی بھاگی کہاں جا رہی ہو؟ بس کھانا لگنے والا ہے، کھا کر جانا۔ آنٹی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ نہیں آنٹی، شکریہ، میں کھا کر آئی تھی۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مشکل اپنی بات مکمل کر پائی۔ ارے یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس کی ہلدی کی طرح زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر انہیں تشویش نے آن گھرا۔ کچھ نہیں، وہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اسے اپنا سر چاروں اور گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر پانی لینے چلی گئی تو بادل ناخواستہ اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ یہ تم کہاں سے بھیگ کر آ رہی ہو؟ یہ موسم تھا بارش میں بھیگنے والا، اب بیمار پڑ جاؤ گی۔ راحت بیگم نے اسے گلاس تھماتے ہوئے ثانی کو ڈپٹا جو بی سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی۔ او ہو ماما جانی، یہی تو موسم تھا، وہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تو رمیسے نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کل تک تو شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تھا، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ نکیلے کانچ رمیسے کی آنکھوں میں چھپ کر اس کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر گئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس گھر چلی آئی۔ ابھی تک وہ ایک ہفتے کی سی کیفیت میں تھی۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ثانیہ کا دل کر رہا تھا خوب اونچا اونچا ہنسے، جھومے، گھائے۔ وہ آج اتنی خوش تھی، اسے لگ رہا تھا ساری زندگی کی ساری خوشیاں اس کے دامن میں سمٹنے والی ہیں۔ پتہ ہے آلیان، یہ رمیسے بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ مجھ سے چھینتی ہی آئی ہے۔ پہلے میرے دوست اور اب میرا پیار۔ آلیان سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی تھی۔ ویسے بھی آج کل اسے ایک سامع کی سخت ضرورت تھی جو آلیان کے روپ میں اسے مل گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ تم سے نہیں بلکہ تم مجھ سے چھین رہی ہو۔ آلیان نے صاف گوئی سے کہا تو وہ برا مان گئی۔ تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ ابروج کا کر دریافت کیا گیا۔ دوست تو تمہارا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ پھر اس کی سائڈ کیوں لیتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ کیونکہ وہ صحیح ہے اور تم غلط۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ عاشر رمیسہ کو ملے۔ اگر وہ رمیسہ کا پتہ جانتا ہوتا تو ایک پل میں دو دلوں کے درمیان سے ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا۔ مجھے لیکچر مت دو، مجھے عاشر کو ہر صورت میں پانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور ویسے بھی اب تو آدھے سے زیادہ راستہ صاف ہو چکا ہے، بس ایک ایموشنل بلیک میلنگ مجھے کرنا ہے، اس کے بعد سب میرے آگے پیچھے گھومیں گے۔ وہ اس وقت آلیان کو سخت بری لگ رہی تھی، لیکن کیا کرتا، وہ بھی تو دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تم میرا ایک کام کرو گے پلیز؟ وہ چلتے چلتے رک کر اس کے سامنے آ کر بولی۔ دونوں اس وقت پارک کی سرسبز و شاداب گھاس پر چل رہے تھے۔ تمہارے ایک نہیں 100 کام کروں گا، تم بول کر تو دیکھو۔ وہ خوشی سے بولا۔ اس دن جو میں نے دماغ کے ٹیسٹ کروائے تھے نا، تمہیں ان رپورٹس میں بتانا ہے کہ مجھے برین ٹیومر ہے اور میرے پاس زندگی کے نام پر محض 6 ماہ ہیں۔
اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے بول گئی تھی. تم پاگل ہو. علیان کو اس کی بات پر شوق لگا. ہاں بالکل, وہ اطمینان سے بولی. اس سے کیا ہوگا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا. اس سے آج شرم مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ اس کا وہم تھا. اور تم سے شادی پر مجبور کرے گا کون؟ وہ جرا پر اترا ہے. ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کون رد کر سکتا ہے؟ وہ ہنسی. تم جانتی ہو تمہارے ماما پاپا کو اس بات پر کتنا دکھ ہوگا. وہ کیسے برداشت کریں گے یہ صدمہ؟ عالیہ نے رسانیت سے سمجھانا چاہا. چند روز کی تو بات ہے. وہ لاپرواہی سے بولی. اور جب عاشر کو پتہ چلے گا تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا فیوچر. پھر اگر اس نے اوہ کم آن علیان, تم بہت گہرائی میں جا کر سوچتے ہو. تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تب وہ کیا کر لے گا؟ اور میں سے تو ہماری زندگی سے دور جا چکی ہوگی. گویا وہ سب کچھ خود سے طے کیے بیٹھی تھی اور بھول گئی تھی کہ تقدیر انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, اختیار میں نہیں. تم مجھے اس وقت دنیا کی احمق ترین لڑکی لگ رہی ہو. بائی دا وے, کون سی فلم دیکھی ہے جو یہ نادر خیالات تمہارے دماغ میں آئے؟ وہ غیر سنجیدہ تھا. تم میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہو. وہ فوراً بھڑک اٹھی. دیکھو ثانیہ, تمہارے پاپا شہر کے معروف بزنس مین ہیں. تمہاری اتنی بیماری کے متعلق سن کر کیا وہ خاموش رہیں گے؟ ارے وہ تو تمہاری خاطر اپنی ساری دولت پانی کی طرح بہا دیں گے. وہ تمہارے علاج کے لیے بیرون ملک تک جا سکتے ہیں. وہ ایک ہی ٹیسٹ رپورٹ پر اکتفا نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تمہارا چیک اپ کروائیں گے. پھر تمہاری اس پلاننگ کا کیا ہوگا؟ اس نے تصویر کا دوسرا رخ اسے دکھانے کی کوشش کی لیکن اس پر مطلق اثر نہ ہوا. وہ سب میں سنبھالوں گی. تم سے جو کہا ہے تم وہ کرو. اس نے دھونس جمائی. تم مجھے جیل بھجواؤ گی؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولا. اس کے مدلل دلائل اسے اپنے منصوبے سے ایک انچ نہ ہٹا سکے تھے. جانے کیا خرناس بھرا تھا دماغ میں. عالیان کو صاف لگ رہا تھا وہ کچھ بھی کر رہی ہے عاشر سے محبت میں نہیں, رومانسے کی ضد میں کر رہی ہے. عاشر کو آج تنخواہ ملی تھی. وہ بہت مسرور سا آفس کی سیڑھیاں اتر رہا تھا. باہر کا موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا. بادلوں کی ٹولیاں البیلی ہوا کے سنگ ڈولتی پھر رہی تھیں. کالی گھنگھور گٹائیں پربتوں سے ٹکراتی بادلوں میں سمٹتی جا رہی تھیں. بادلوں کا رنگ سرمئی ہو گیا. ڈوبتے سورج کی سنہری نارنجی کرنیں گٹاؤں سے جھانکتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے سیاہ آنچل کے کناروں پر سنہری گوٹا لگا دیا گیا ہو. صاحب پھول لے لو نا. ایک 14-15 سالہ بچے کی آواز پر وہ چونکا جو پاس ہی پھولوں کے گجرے سے جائے کھڑا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے سفید پھولوں کا بکے لے لیا. اس نے سوچا آج وہ رومانسے کو پرپوز کرے گا. وہ شاید پہلا لڑکا تھا جو اظہار محبت کے طور پر سفید پھول پیش کرنے والا تھا کیونکہ اس کی محبوبہ کو سرخ سے زیادہ سفید پھول پسند تھے. گاڑی میں میوزک لگائے وہ سوچ رہا تھا اسے رومانسے کو کس سٹائل میں پرپوز کرنا چاہیے کیونکہ بائی نیچر وہ خاصی رومانٹک لڑکی تھی. راستے میں اس نے اپنے فیورٹ آئس بار سے آئس کریم پیک کروائی. موسم کے تیور بدل رہے تھے. سورج اپنی سنہری کرنیں سمیٹ کر افق کے پار اتر گیا اور بادلوں کے بھیگے کنارے ہلکی ہلکی پھوار برسانے لگے. خوشبو بھری ٹھنڈی ہوائیں جھومتی پھر رہی تھی. ہائے اتنے خوبصورت پھول میرے لیے. معقول دیکھتے ہی چہکی. خبردار ہاتھ مت لگانا. عاشر نے بوکے پشت پر چھپا لیا تو وہ منہ بسوری. کبھی میرے لیے بھی کچھ لے آیا کرو. لایا ہوں نا, یہ لو. اس نے پاکٹ سے ایک پھول نکال کر اسے دیا تو وہ خشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگی. تمہارے لیے آئس کریم بھی تو لایا ہوں نا. ویسے بھی تمہیں پھولوں کا کیا کرنا تھا؟ وہ اسے منانے کو سلاجو انداز میں بولا تو وہ آئس کریم دیکھ کر ساری خفگی بھول گئی. آئس کریم اس کی کمزوری تھی. رومانسے کہاں ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا. اوپر کمرے میں. اس کا موڈ کیسا ہے؟ وہ جاتے جاتے پھر سے پلٹا. موڈ تو بہت آف ہے لیکن تمہیں دیکھتے ہی آن ہو جائے گا. وہ شرارت سے مسکرائی. پھپھو کہاں ہے؟ اس نے چاروں جانب نگاہ دہرائی. امی تو معروف خاپیہ کو چھوڑنے گئی ہیں اس لیے تو کھینچ کر لائی ہوں محترمہ کو, ورنہ آج کل تو ہمارے گھر آتی ہی نہیں. نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتی ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں. وہ کہہ کر اوپر چلا گیا. دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی. کچھ پل رک کر انتظار کیا پھر کوئی جواب نہ پا کر اندر چلا آیا. وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خلاؤ میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی. عاشر نے ایک اچڑتی سی نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی. ریڈ شلوار, سبز اور نیلا دوپٹہ, بکھرے الجھے بال جنہیں 2-4 دنوں سے سنوارا نہیں گیا تھا, پرملال چہرہ اور متورم آنکھیں. وہ اس کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا لیکن وہاں کی بے نیازی ہنوز برقرار تھی. بلاہر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کو اسے پکارنا ہی پڑا. رومی. بدلے میں جن اجنبی اور سرد نگاہوں سے رومانسے نے اسے دیکھا وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گیا. کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا. وہی جذبے لٹاتی فریبی نگاہیں, وہی مسکراتے گلابی ہونٹ, وہی آواز, وہی انداز. پھر وہ کیوں بدل گیا تھا؟ وہ کیسے بدل گیا تھا؟ رومانسے کی پلکوں کے گوشے نم ہونے لگے. خفا ہو مجھ سے, بہت دن بعد آیا ہوں اس لیے, لیکن میں نے کوئی وضاحت نہیں مانگی. وہ سپاٹ لہجے میں بول کر کھڑکی سے ہٹ گئی. یہ تمہارے لیے. وہ برا مانے بغیر اس کے پیچھے آیا لیکن اس نے یوں نظروں کا زاویہ بدلا جیسے وہ اس کی بجائے دوباروں سے مخاطب ہو. اب تو غصہ چھوڑ دو. ڈیلی میں کام میں بزی تھا. وہ یہی سمجھ رہا تھا وہ ناراض ہو گئی ہے. جانتی ہوں تمہارے کام. یہ پھول بھی اس کام کو دو جا کر. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی سے کہہ گئی لیکن وہ اس کا طنز نہیں سمجھا اسی لیے ہنس پڑا. سنو پریٹی ڈول, اتنے حسین موسم میں غصہ نہیں کرتے.
وہ اس کے قریب چلا آیا اور شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ورفتگی سے بولا۔ اس کی تمام شدتیں ان 3 لفظوں میں سمٹ آئی تھیں۔ رومیسے نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے، پھولوں کا گلدستہ عاشر کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو سارے گلاب بکھر گئے۔ لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی اور پھر کبھی دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی۔ اندر آتی گل کے قدم دہلیز پر جم گئے۔ بادل اتنی زور سے گرجے کہ ساری بجلیاں عاشر کو اپنے دل پر گرتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے چینی سے رومیسے کو دیکھا۔ لیکن رومی، میری منزل تم ہو، میرا ہر راستہ تم سے ہے، ہمیں زندگی کی شاہراہ پر ساتھ چلنا ہے، ہم سفر بن کر، ہمارے راستے جدا تو نہیں ہیں، جو تمہارا راستہ ہے وہ میرا بھی ہے، پھر تم کیسے روک سکتی ہو مجھے خود کو، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے جذبوں کی سچائی اس کے شفاف چمکتی آنکھوں سے یاد تھی۔ اس کا دل اعتبار کرنے کا بچلا، لیکن اس نے دل کی نہیں مانی۔ خواب ہے تمہارا، اور جتنی اگر یہ خواب ہے میرا تو رومی اس کو ٹوٹنے مت دو، یہ خواب زندگی ہے، جو یہ بکھرا تو میں جی نہیں پاؤں گا، وہ چور چور لہجے میں بولتا اس کی جانب بڑھا۔ رومیسے نے الجھی الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ محبت تھی تو جو درد پردہ ثانیہ سے راز و نیاز ہو رہے تھے وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کے اتنے قریب رہی تھی کہ اس کے مزاج کا ہر رنگ پہچانتی تھی۔ وہ اس وقت جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا وہ سچ بھی تو نہیں بول رہا تھا۔ سوری عاشر عباس ملک، میں تمہارے خوابوں کو کوئی مثبت تعبیر نہیں دے سکتی، وہ کہہ کر رکی نہیں، باہر ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتی بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی آئی۔ عاشر نے ایک سکتے خیال میں قالین پر بکھرے ہوئے پھولوں کو دیکھا جن کو رومیسے اپنے قدموں تلے روند گئی تھی۔ ان پھولوں میں عاشر عباس ملک نے اپنا دل بھی تو رکھا تھا، پھر کیسے ممکن تھا وہ نہ ٹوٹتا؟ ثانیہ، تمہیں برین ٹیومر ہے؟ آیا ڈاکٹر عالیان کے سنجیدہ لہجے پر اس کا کہا بلند ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اتنی بھی اوور ایکٹنگ مت کرو ثانیہ، عالیان نے اسے ٹوکا۔ ہاں بس کل جب پاپا کے ساتھ آؤں گی رپورٹس لے تو ایسے ہی ایک شاندار سی ایکٹنگ کا مظاہرہ ان کے سامنے کرنا ہے۔ ثانیہ، تمہیں سچ میں برین ٹیومر ہے؟ جب سے اسے گل کی زبانی عاشر و رومیسے کے متعلق پتہ چلا تھا، خوشی کے مارے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے تو جیسے سارے جہان کا خزانہ مل گیا تھا، وہ ہر طرف اڑی پھر رہی تھی۔ لیکن عاشر کی طبیعت خرابی نے اسے بے چین سا کر دیا۔ وہ اس کی خیریت پوچھنے اس کے کمرے میں گئی تو خالہ اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں اور اس کا وجود بری طرح سے بخار میں تپ رہا تھا۔ خالہ اسے بلا رہی تھی لیکن وہ آنکھیں موندے بے حصہ پڑا تھا، جیسے ارد گرد کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تبھی اس کے سیل پر ڈاکٹر عالیان کی کال آئی۔ اس نے ثانیہ سے فوراً آنے کو کہا، اور اب ڈاکٹر عالیان کے انکشاف پر جیسے اس کے حواسوں پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی کا تاثر لیے ڈاکٹر عالیان کو دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی پلکوں کے نم گوشے، چہرے کی سنجیدگی اور لہجے کی صفاق حقیقت اس بھیانک سجائی کی گواہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عالیان؟ ایک مذاق میں کہی گئی بات سچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تحیر کے عالم میں بولی۔ یہ تمہاری رپورٹس ہیں ثانیہ، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہ ہو تو تم کسی بھی ڈاکٹر سے اپنا ٹیسٹ کروا سکتی ہو۔ عالیان نے اسے نظریں چرائیں۔ وہ اس وقت ان آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ ثانیہ، ڈاکٹر عالیان اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کی سمت پھرائی تھا کہ وہ اپنی رپورٹس اٹھا کر ہاسپٹل کی عمارت سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے لان میں تنہا اور اداس بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہاں عاشر ہفتہ بھر سے کمرہ بند کیے بیمار پڑا تھا۔ یہاں رومیسے کا بی پی کل کا اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نیند جان سی ہو کر گر پڑی۔ چاچو ڈاکٹر کو گھر بلا کر لائے تھے۔ ڈرپ لگنے کے گھنٹہ بعد اس نے کہیں جا کر آنکھیں کھولی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ہی مٹی سے بنا کر 2 حصوں میں بانٹا تھا۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر گل کو ان کے مکمل ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ پھر رومیسے نے کیوں کہا کہ تم سے پیار نہیں کرتی؟ کوئی تو بات ہے جس کو بنیاد بنا کر اس نے انکار کیا ہے، ورنہ کیا میں نہیں جانتی کہ اس کی سانسوں کی ڈوری عاشر کی دھڑکنوں سے جڑی ہے؟ وہ رومیسے سے پوچھ کر ہار گئی، لیکن اس کے لبوں پر تو جیسے خاموشی کا قفل لگا ہوا تھا جو ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ چچی الگ پریشان کہ میری بیٹی کو جاننا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عاشر کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ خود جو گھڑی بھر بھی اپنے گھر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اب تو جیسے ان کے گھر کا راستہ ہی بھول گیا تھا۔ اس نے دونوں کی آنکھوں میں محبت کے دیے جلتے دیکھے تھے، دونوں کے چہروں پر چاہت کی الوہی رنگ بکھرے دیکھے تھے، دونوں کی بےتابیاں پلکوں پر سجے خواب، عاشر کی آمد، رومیسے کا لپک کر ان کے گھر آنا، سب کچھ جھوٹ تو نہیں تھا؟ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی رومیسے عاشر سے پیار نہیں کرتی، اور آج کل دونوں کی آنکھوں سے جھلتا نارسائی کا کرب، آنسوؤں کی صورت بہتا درد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ معقول فریدہ بیگم نہ جانے کب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے خیالوں سے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ آج کل رومیسے اور عاشر نہیں آتے؟ انہوں نے بھی شاید گھر کی خاموش فضا اور معقول کی گمسم کیفیت کو نوٹ کیا تھا۔ دونوں بیمار ہیں امی، آپ کو پتہ تو ہے؟ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں بیمار ہے؟ دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ تو مجھے بتاؤ، میں دونوں کی خبر لوں۔
کہ یہ دور دور سے گھلنے کا کیا فائدہ؟ جو بات ہے اسے آمنے سامنے بیٹھ کر حل کرو۔ گل کو اپنی ماں کی سادگی پر ہنسی آئی تھی۔ نہیں امی، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ مزید بحث سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام ہو رہی ہے، آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ اس نے دانستہ موضوع بدل دیا اور فریدہ بیگم کی توجہ رات کے کھانے اور روز بروز بڑھتی مہنگائی کی جانب مبذول ہوگی۔ گل نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دماغ ابھی بھی اس الجھن کو سلجھانے میں مزید الجھا ہوا تھا۔ اس نے رپورٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جھیل میں پھینک دیے۔ ٹھہرے پانی میں ایک پل کو ہلچل مچی، بھنور اٹھے۔ کچھ لمحوں میں پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس میں اپنی موت کا خوف دوسروں کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اسے درد کی یہ منزلیں تنہا عبور کرنا تھی۔ رومیسے، میں نے اجارا ہے تمہارے شہری دل کو، اب میں ہی سے آباد کروں گی۔ تمہارے ریزہ ریزہ خوابوں کو پھر سے جوڑوں گی۔ محبت کو بھی بھلا کوئی چھین سکتا ہے؟ اسے تو صرف جیتا جا سکتا ہے، اور میں تو پہلے ہی قدم پر ہار گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی پارک کا گیٹ عبور کر گئی۔ دو آنکھوں نے چھپ کر اسے تب تک دیکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے قدم بے اختیار عاشر کے بیڈ روم کے سامنے رک گئے۔ دستک دیکھ کر اندر چلی آئی۔ عاشر بیڈ پر چت لیٹا، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے، نہ جانے کن خیالوں میں محو تھا۔ شاید اسے دستک کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہلکا سا کھنکارا بھرا جس پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ثانی، تم آؤ بیٹھو۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شدت گریہ سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں، بخار سے تپتا چہرہ، بھری ہوئی شیف، بکھرے بال اور ملگجے کپڑے۔ ثانیہ نے بے ساختہ اس کے حلیے سے نظریں چرائیں۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کمرے میں بند پڑا تھا۔ ہنستے مسکراتے شوخ زندہ دل انسان کا یہ حال محض میری وجہ سے۔ اس کا دل ندامت کے گہرے ایک بوجھ تلے دب گیا۔ تم نے یہ کیا مجنون جیسا حال بنا رکھا ہے؟ وہ بظاہر بشاشت سے بولی۔ ارے نہیں یار، وہ تو بس بخار ہے۔ وہ پشمردگی سے بولا تو اس کے لب تو جیسے مسکرانا بھول گئے تھے۔ عاشر، میں جانتی ہوں تم رومیسے کی وجہ سے افسردہ ہو، لیکن میں پلیز ثانی، کوئی اور بات کرو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ بھونچکی رہ گئی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ وہ اس کے نام سے بھی نفرت کرنے لگے، لیکن کیا کرتی، اب چاہت بدل گئی تھی۔ میں جانتی ہوں عاشر، رومیسے تم سے بہت پیار۔ مجھے رومیسے یا پھر اس کے پیار میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولتا باہر نکل گیا، لیکن دروازے میں رک کر پھر سے پلٹا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بول کر چلا گیا، اور ثانیہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کتنا مشکل تھا اپنے جرم کا اعتراف کرنا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ آلیان، مجھے تو لگتا ہے تم نے بس مجھے ڈرخانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں کوئی لڑکی نہیں پسند آئی تمہیں۔ آج وہ پھر سے بھابھی کے زیر عتاب تھا، اور بھابھی قطعاً اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میری سویٹ بھابھی، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آلیان نے معصومیت سے کہا۔ تو پھر ملواتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے 2 مہینوں سے لارا لگا رکھا ہے۔ بھابھی نے اس کے کان کھینچے۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ آلیان بلبلا اٹھا، جبکہ وہ اس کی بات پر مزید برہم ہو گئی۔ تمہارا یہ تھوڑا سا انتظار تو نہ جانے کب ختم ہوگا۔ بس مجھے دن اور تاریخ بتاؤ۔ سمجھا کرے نا بھابھی، یہ بھی معاملہ یک طرفہ ہے۔ دو طرفہ ہوتے ہی آپ سے ملوا دوں گا۔ آلیان نے کان سہلاتے ہوئے چور نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ آلیان، کسی کام کے نہیں ہو تم؟ ابھی تک اسے دل کی بات نہیں بتا پائے؟ حیرت کی زیادتی سے ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دو، سیدھے سبھاؤ سے میں جا کر رشتہ ڈالاتی ہوں۔ بس مجھے اس کا ایڈریس نہیں معلوم۔ وہ جھنجھلایا۔ کیوں، مریخ پر رہتی ہے؟ بھابھی کا پارا ایک دم چڑھا۔ چاچو اب چلے نا، میں کب سے تیار کھڑا ہوں۔ اسامہ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر وہ فوراً اٹھ گیا۔ اسامہ کا آج گھومنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ آلیان، تمہارے پاس بس 15 دن کا وقت ہے۔ اگر تم نے مجھے اس سے نہ ملوایا تو پھر میں خاندان کی کسی بھی لڑکی سے تمہارا رشتہ جوڑاؤں گی، بعد میں نہ کہنا۔ بھابھی کی دھمکیاں اسے پلٹنے پر مجبور کر گئیں۔ توبہ بھابھی، یہ آپ کو تو مجسٹریٹ کی کرسی پر ہونا چاہیے تھا۔ نیلم محض اسے گھور کر رہ گئی۔ پریشان تو وہ خود بھی تھا۔ اتنے دنوں سے نہ تو اس نے کوئی فون کیا، نہ ملنے آئی، نمبر بھی بند تھا۔ اپنے دھیان میں چلتے اس کی نظر سامنے بینچ پر کھڑی لڑکی پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں اضطجاب اتر آیا۔ کیا یہ وہی ہے؟ اس نے پلکیں جھپک کر پھر سے دیکھا۔ اور ثانیہ کیسی ہے؟ ثانیہ، وہ تو بہت سویٹ ہے۔ اس جیسی کیوٹ لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کل تک تو تمہیں میری باتوں پر شاید یقین بھی نہیں تھا، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ سنو رومی، تم نے کبھی کسی کلی کو کھلتے دیکھا ہے؟ ہنستی رہا کرو، مجھے تمہارے چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ خالہ اور بڑے پاپا کی بھی یہی مرضی ہے۔ خالہ کہہ رہی تھی کوئی چھوٹی سی تقریب رکھ لیں گے انگیجمنٹ کی۔ رومی، آئی لو یو ٹو، آئی لو یو۔ اسے میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، یہ سب محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تم مجھ سے زیادہ دیر تک خفا نہ رہا کرو، پتہ ہے جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ کھو۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر بھی آوازیں تھیں کہ اس کے سر پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا عاشر، کیوں کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی یاد آتا تھا۔ تم سچ میں ثانی کو چاہنے لگے ہو؟ اگر میرے ہوتے
تو ایک بار مجھے منانے ضرور آتے. بھول گئے جب میں تم سے روٹھ جایا کرتی تھی تو جب تک تم مجھے منا لیا لیتے تھے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. تمہاری بھوک ہڑتال دیکھ کر میں ساری خفگی بھول جایا کرتی تھی. اور آج میں اتنے دنوں سے تمہاری منتظر ہوں. تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا. میں نے انکار کیا اور تم نے مان لیا. تم نے کیسے تسلیم کر لیا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. تم کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھ لیتے. تمہیں اپنے سوا کسی اور کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آتی. تم کیسے بدل گئے عاشر. اس کا دل چیخ رہا تھا اور وہ مشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی. تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. تمہاری زندگی میں تو شاید اب کسی منظر کی طرح ہوں. تمہاری یاد کے ہاتھوں کی ایک جنبش پر رکھا خوشنما منظر جسے تم جب بھی چاہو کھول کر کھڑکی مکمل دیکھ سکتے ہو. نہ چاہو تو کھڑکی بند رکھنا بھی تمہارے بس میں ہے. مگر میں کیا کروں. بولو کہ میری زندگی کی سمت کھلتی ایک ہی کھڑکی ہے. وہ تم ہو. ملو تو سانس چلتی ہے ورنہ دم اکھڑتا ہے. مگر اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. لیمن کلر کے شلوار سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھے سنگی بینچ پر بیٹھی وہ لڑکی بلا شبہ ثانیہ ہی تھی. ہمہ وقت جینز شرٹ میں ملبوس کاف لینے والی لڑکی سے قطعاً مختلف. ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں بوگنویلیا کی بیلوں سے چھن کر اس کے رخساروں کو چوم رہی تھیں. اس کے چہرے پر پھیلے حسن و ملال کے رنگ اس کی دلکشی کو مزید بڑھا رہے تھے. شام کے سارے رنگ اپنے اندر سمیٹے بیٹھی وہ لڑکی عالیان کو اپنی رگ و جان میں سرایت کرتی محسوس ہوئی. وہ بے ساختہ اسے دیکھے جا رہا تھا. چاچو کہاں کھوئے ہیں. اسامہ نے اس کا ہاتھ ہلایا تو جیسے وہ اپنے حواس میں لوٹا. ثانیہ نے بھی شاید اس کی محویت کو نوٹ کیا تھا. اس پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب چلی آئی. عالیان آپ کیسے ہیں. وہ خوشگوار حیرت کا اظہار کرتی ہلکا سا مسکرائی. کہاں غائب ہو گئی تھی تم. پتہ ہے کتنا پریشان ہو رہا تھا میں. اوپر سے تم نے اپنا سیل بھی آف کر رکھا تھا. اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر وہ کچھ بے تاب سا ہو گیا. ہاں بس وہ اس سے کوئی بات نہ بنی تو خاموشی سے لب کاٹنے لگی. چاچو یہ چاچی ہے نا. اسامہ کے شوشے پر عالیان بکھلا کر رہ گیا جبکہ ثانیہ نے سٹ پٹا کر اس گول مٹول سے بچے کو دیکھا جو اشتیاق سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ ثانیہ یہ میرا بھتیجا ہے اسامہ اور یہ میری دوست ہے. عالیان نے دان کچکچاتے ہوئے اسامہ کو جیسے باور کروایا. ثانیہ نے جھک کر اس کے پھولے پھولے گالوں پہ پیار کیا اور بیگ سے ایک چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی. آنٹی یو آر سو پریٹی. اسامہ نے بھی اس کے گال پہ جوابی پیار کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ثانیہ اس کی معصوم سی ادا پر ہنس پڑی. وہ چاکلیٹ تھام کر فٹ بال کھیلتے بچوں کے گروپ میں چلا گیا تو عالیان اور وہ پھر سے اسی بنچ پر آ بیٹھے جہاں کچھ دیر پہلے ثانیہ بیٹھی تھی. زندگی کی بے ثباتی نے اسے سرتا پا بدل دیا تھا. اس کے نزدیک زندگی کی ترجیحات سوچنے کا انداز سب مثبت رنگ اختیار کر چکا تھا. اسے محبت کا مفہوم عشق کا فلسفہ سمجھ آ گیا تھا. وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان تھی. وہ مر جائے گا عالیان. اگر اس کی یہی حالت رہی تو وہ سچ میں مر جائے گا. ایسا لگتا ہے جیسے اسے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے. وہ جینا ہی نہیں چاہتا. رومانس سے اس کی محبت نہیں اس کا جنون ہے دیوانگی ہے. جینے کا مقصد ہے. وہ بہت چاہتا ہے اسے اور میں پاگل اس لیے اس دل میں جگہ بنانے چلی تھی جس کی ہر دھڑکن میں رومانس بسی ہے. کیا میں اسے وہ دھڑکنیں چھین سکتی ہوں. وہ خود پر ہنسی. اس کا ملول اداس سا چہرہ عالیان کو دکھی کر گیا لیکن دل سے وہ خوش تھا کہ وہ بدل گئی ہے اور وہ اسے بدلنا تو چاہتا تھا. ثانیہ تم ان دونوں کو حقیقت بتا کر ان کی غلط فہمی دور کر دو. عالیان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اس کا حوصلہ بڑھایا. میں کوشش کروں گی عالیان لیکن مجھے یہ سب بہت مشکل لگتا ہے. وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے. وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی. ثانیہ اگر تمہیں پتہ چلے میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ دیا تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی. ثانیہ نے اس کے استفسار پر کچھ برہمی سے اسے دیکھا پھر دھیرے سے مسکرا دی. تم بھلا کیوں دھوکہ دو گے. کوئی وجہ بھی تو ہو. وجہ تو بہت بڑی ہے ثانیہ. اس نے دل میں سوچا. پھر بھی بتاؤ نا. وہ بضد ہوا. پھر جاؤ کیا یاد کرو گے. معاف کیا. وہ شاہانہ پن سے بولی. تو پھر بے فکر ہو جاؤ. جو لڑکی اتنی پیاری ہو اسے کوئی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا. اگر وہ تم سے روٹ بھی گئے تو منا لینا. وہ اتنی محبت سے بول رہا تھا. ثانیہ کو خام خواہی اس پہ پیار آنے لگا. یس باس اب کچھ بھی ہو اپنے جرم کا اعتراف تو مجھے کرنا ہی ہوگا. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ لاپرواہی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی. عالیان اسامہ کو واضح دینے لگا. وہ اسے اللہ حافظ بول کر اپنی گاڑی کی طرف چلی آئی. جب دیکھو تم کچن میں ہی گھسی رہتی ہو. ثانیہ نے دروازے سے جھانکتے ہوئے منہ بنایا. ماگل تو اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی. تھینک گاڈ ثانی تم آ گئی. ابھی میں تمہیں اتنا مس کر رہی تھی. اس کا انداز اتنا والہانہ اور پرجوش تھا کہ ان سے وابستہ سارے گلے شکوے ثانی کو بیجا اور خود ساختہ محسوس ہوئے. ثانی بیٹے عاشر کیسا ہے اب. فریدہ بیگم ابھی کچن سے آئی تھی. اسے دیکھتے ہی انہیں پہلا خیال عاشر کا آیا. ہاں پھپھو پہلے سے بہتر ہے. اللہ میرے بچے کو صحت دے. نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے. ان کے افسردہ لہجے پر ثانیہ اپنی جگہ چور سی بن گئی. امی یہ ہانڈی اب ذرا آپ دیکھ لیں. آؤ ثانی ہم لان میں بیٹھتے ہیں. گرمی کی حدت سے باغیچے کے سارے پھول مرجھائے ہوئے تھے. گل نے آتے ہی پہلے پائپ لگا کر پودوں کو پانی دیا. عاشر آج کل آفس جا رہا ہے. گل کے استفسار پر وہ نفی میں سر ہلا گئی. کیوں. وہ پائپ چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. ابھی آفس جانے والی کنڈیشن میں نہیں ہے. وہ 2 دن پہلے گیا تھا. وہ مشکل آدھا دن گزر پایا ہوگا کہ بخار سے چکرا کر رہ گیا. بڑے پاپا نے منع کیا ہے کہ ابھی تم پورا ہفتہ ریسٹ کرو.
माँ गुल तो यही समझ रही थी कि दोनों आखिर कितनी देर एक दूसरे से खफा रह सकते हैं। 2-4 रोज़ गुजरेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब तो बिगड़ता ही जा रहा था। आज 15 दिन हो गए थे। अब तो बात हद से बढ़ती जा रही है। मैं कल आऊँगी, देखना तुम दोनों का दिमाग कैसे दुरुस्त करती हूँ। वो खोल कर रह गई थी। ऊपर से तन्हाई, अकेलापन, उसकी तो ज़िंदगी ही इन दोनों से मशरूत थी। ये 15 दिन उसने जैसे किसी सज़ा की तरह काटे थे। ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। सानिया उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। वो इस इरादे से गुल से मिलने आई थी, मगर बोलना चाहा तो लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया। वो इधर उधर की बातें करके उठाई। मगर अगले रोज़ फजर की नमाज के बाद वो चहलकदमी के इरादे से लॉन में आई तो माँ गुल आशिर के साथ खूब झगड़ रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए सुने जा रहा था। ना कोई जवाबी जुमला, ना एहतजाज, ना उसकी किसी बात से इनकार, ना इकरार। वो बोल बोल कर खुद ही चुप हो गई। वो बोझल कदमों से जल्दी लॉन में खड़ी रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई, ऐसे कि आशिर बिल्कुल उसके मुकाबिल बैठा था और गुल साथ। सानी तुम ही से समझाओ, मैं तो जैसे पागल हूँ जो घंटा भर से अकेली ही बोल रही हूँ। गुल अपना सर थाम कर रह गई और सानिया के ख्याल में इतना गनीमत था कि वो उसकी बात सुन रहा था, वरना जहाँ रूम ऐसे का जिक्र आया वो वहाँ मंदिर से गायब। उसको अपनी बात समझाने का बेहतरीन मौका मिला। वो उसे किसी तौर गरमाना नहीं चाहती थी। एक गहरा सांस भरते हुए उसने अपनी बात का आगाज़ किया। रुमैसे तुमसे बहुत मोहब्बत करती है आशिर। असर उसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया तो गलतफहमी की बुनियाद पर। आशिर ने चौंक कर उसे देखा। ये पहला रद्द-ए-अमल था जो उसने जाहिर किया था, जबकि गुल अपनी जगह ठिठक कर रह गई। कैसी गलतफहमी? उसने अबरूज कहे। फिर उसे याद आया सानिया ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन इस रोज़ अपने गुस्से की वजह से वो उसकी बात सुनने का भी रवादार नहीं था। मगर अब बात कुछ और थी। उसकी इतनी तवील जुदाई ने अच्छा खासा मिजाज ठिकाने लगा दिया था और सारी ना खुददारी धरी की धरी रह गई थी। वो उसे भूला नहीं था और इससे ना मिलने के पीछे उसे छोड़ने का इरादा भी नहीं था। वो तो महज उससे खफा हुआ था, इस मान के साथ कि वो मनाने आएगी। लेकिन जिसने उसकी मोहब्बत का मान न रखा, उसके नज़दीक भला उसकी नाराज़गी की क्या अहमियत। ये वो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब उसे ख्याल आता वो उसकी नहीं है तो उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस होती। उसके बगैर तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी महाल था। उस दिन जब बादल की गरज से डरकर मैं तुम्हारे, वो बात अधूरी छोड़कर दोबारा गोया हुई तो रूम ऐसे आई थी और उसने सब देख लिया था। इस बात पर वो बदगुमान हो गई कि हम दोनों में। बस उसने हाथ उठाकर मजीद कुछ बोलने से रोका। उसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। उसने क्या मुझे इतना घटिया समझ रखा है? आशिर को अपनी कनपटियाँ सुलगती महसूस हुई। उसने उसके कदम डगमगाए ज़रूर थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था और यही उसकी अच्छाई थी। अब तुम दोनों को मजीद उसकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं। वो एक झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। आशिर सुनो तो। माँ गुल पुकारती रह गई, जबकि सानिया बेदम होकर कुर्सी पर डह गई। उसकी बात पर वो मजीद मुतनफ़र हो गया था। माँ गुल की मशकूक नज़रें उस पर टिकी थीं और वह पलके उठाने से गुरेजा। मैंने ही रुमैसे को आशिर से बदगुमान किया है। उसके इंकशाफ पर माँ गुल को ताज्जुब नहीं हुआ। वो एक पल में ही सारी कहानी समझ गई थी। उसे सानिया पर बेतहाशा तरस आया। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, लेकिन इनका अजाला हर कोई नहीं कर पाता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना काफ़ी है। गुल उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई तो सानिया जो सोच रही थी, अब गुल न जाने उसे कितना बुरा भला कहेगी। उसकी बात पर अपनी जगह हैरत का बुत बन गई। मैं रुमैसे को समझाऊंगी, अब वही मना सकती है रूठे पिया को। गुल तुम रुमैसे से क्या कहोगी? नाश्ते की टेबल पर भी सानिया के दिलो दिमाग में वही टेंशन चल रही थी। वो दोनों हमेशा पार्टनर बनकर हमें हर गेम में हराते हैं। बस इस बार हमने पार्टनर बनकर इन दोनों को हरा दिया। गुल ने आसान सा हल पेश किया। मतलब? वो जानकर भी अनजान बनी। मतलब ये कि मैं उसे यही कहूँगी, हमने उसके साथ मजाक किया था। गुल ने लापरवाही से शाने उचकाए तो सानिया ने एक इत्मीनान भरा सांस खारिज करते हुए सर कुर्सी की बैग से टिका दिया। वो सोच रही थी ब्रेन ट्यूमर का दर्द तो इतना जानलेवा होता है, फिर उसे कभी क्यों लगता है अभी दर्द के मराहिल नहीं आए। वो सर झटक कर सीधी हो बैठी। वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेगी। उसे नई फिक्र नहीं आन घिरा। यकीन ना करने की वजह? गुल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। डोंट वरी, अब सब मुझ पर छोड़ दो। वो इत्मीनान से गोभी के पराठों के साथ भरपूर इंसाफ करने लगी। सानिया ने मशकूर नज़रों से उसे देखा। वहाँ से आते हुए गुल ने खुद को बहुत रिलैक्स फील किया था। यूँ लगा जैसे इतने दिनों से सर पर रखा कोई भारी बोझ सिरक गया हो। सानिया को आशिर से मोहब्बत हुई। उसने महज उसे पाने के लिए रुमैसे को बदगुमान किया। तो फिर अब जबकि घर के बड़े भी उसी के हक में हैं, तो वो क्यों इन दोनों को वापस मिला रही है? क्या वजह हो सकती है? वो तजस्सुस से नए पहलू पर सोच रही थी। रुमैसे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आलिया बेगम ने उसके कमरे में झांका। वो हनूज एक ही पोजीशन में बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मी मुझे नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है। इनकार के साथ जवाब भी हाजिर था। घर से बाहर निकलोगी तबीयत बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी खाला ने खास ताकीद की है कि रुमैसे को ज़रूर लाना। अब तुम्हारे ना जाने पर उसे कितना बुरा लगेगा। इतने सालों बाद तो अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा है। आलिया बेगम ने खांसी झाड़ पिलाई। उसकी खाला के घर शादी के 10 साल बाद बेटा पैदा हुआ था। आज सब उसके अकीके पर जा रहे थे। चलो ना आपा प्लीज़। वरदार उसामा के पुरजोर इसरार पर भी उसका दिल नहीं माना था। अम्मी मैं फिर किसी रोज़ चली जाऊँगी, वो मुल्तजी लहजे में बोली।
عالیہ بیگم جانتی تھی اب اس کا موڈ نہیں ہے تو نہیں جائے گی، سو مزید بحث میں الجھنے کی بجائے خود تیار ہونے لگی۔ پھر ایسا کرو گل کی طرف چلی جاؤ، انہوں نے جاتے ہوئے تاکید کی، کیونکہ دادی بھی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نہیں، میں گل کو بلا لیں گی، اس نے تسلیہ میں اس انداز میں کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ السلام علیکم پھپھو۔ 2 گھنٹے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی درانے کے بعد وہ اب گھر جا رہا تھا۔ جب گلی کی نکڑ میں عالیہ بیگم کھڑی نظر آئیں تو وہ خود ان کے پاس آ گیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، فاریہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی رکشہ ہی نہیں مل رہا، عالیہ بیگم نے دائیں بائیں نظر دھراتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو رکشے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہتے ہی اپنی کرولا کے دروازے کھول دیے۔ نہیں بیٹا، عالیہ بیگم نے تذبذب کے عالم میں کہنا چاہا، لیکن عاشر نے ٹوک دیا۔ فریدہ پھپھو کی طرح میں تو آپ کو بھی اپنی پھپھو ہی سمجھتا ہوں، لیکن شاید آپ نے مجھے اپنا بیٹا نہیں مانا۔ عاشر نے ان کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کچھ نروٹھے پن سے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ ارے بھائی، تم تو ناراض ہو گئے، چلو بچوں بیٹھو، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی تمہیں خام خواہ تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ نے پرتکلف بات کی، وہ مزید بھرم ہوا۔ اچھا بابا، آپ نہیں کروں گی، اور تم مجھے ذرا یہ بتاؤ اتنے دنوں سے آئے کیوں نہیں؟ کہاں مصروف تھے؟ اور اچھے دوستو، تمہاری سہیلی اتنے دنوں سے بیمار ہے اور تم نے کوئی خبر نہیں لی؟ اس نے ڈپٹتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ بیٹی کے حال دل سے انجان نہیں تھی اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ عاشر ہر لحاظ سے ان کی بیٹی کے قابل تھا اور اب انہیں شک تھا کہ ضرور دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ عاشر بھی انہیں پہلے کی نسبت کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بظاہر وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں اس ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ عاشر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھری جبکہ دل بے تاب ہو اٹھا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، عالیہ بیگم نے آزردگی سے کہا اور پھر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ منڈیر پر ٹکائے ملول سی کھڑی تھی۔ آج موسم بہت سہانا تھا، پورا آسمان سرمئی بادلوں کی زد میں تھا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں اس کے بالوں کو چھیڑتی، اس کے آنچل کو مخالف سمت میں اڑا رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی فوار اس کے چہرے کو بھگوتی ایک پرلطف احساس سے دوچار کرواتی، مسلسل برس رہی تھی، لیکن اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ اور بیزار ہو چکا تھا۔ کبھی وہ ایسے موسموں کی دیوانی ہوا کرتی تھی، آسمان سے بوندیں برستے ہی اس کا بگڑا ہوا موڈ یکلخت کھل سا جاتا۔ وہ گل کو کونوں قدروں سے نکال کر چھت پر لاتی۔ مان رومیسے کی نگاہ بڑے ابا کے لان میں لگے جامن کے پیڑ پر پڑی تھی۔ وہ بھولی بسری ساری باتیں اسے بے ساختہ یاد آتی چلی گئیں۔ رومی، ساون آیا ہے، چلو جامن کے پیڑ پر جھولا لگائیں۔ بارش میں بھیگتے ہوئے گل ایک دم سے پرجوش ہوئی تھی۔ رومی کو بھی اس کا آئیڈیا پسند آیا۔ دونوں نے رسی کی تلاش میں اسٹور روم کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک موٹا رسا مل گیا۔ جامن کے پیڑ کی وہ شاخ جہاں جھولا لگانا تھا بہت اونچی تھی۔ عاشر جو کل رات سے ان کے گھر میں تھا اس وقت اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ گل نے اسے جگانے کے لیے پہلے کمرے کا پنکھا بند کیا۔ 10 منٹ کے انتظار پر بھی وہ نہیں اٹھا۔ کمال ہے، اتنی گرمی میں بھی سو رہا ہے۔ گل کو اچھا ہنساتا ہوا آیا۔ اس نے پانی سے بھرا جگ اس کے منہ پر انڈیل دیا۔ نتیجے کے طور پر گل آگے آگے تھی اور بڑے ابے کا جوتا اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے۔ رومی، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج میں اس بندریاں کو چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے میں چلایا۔ میں اس کے آگے نہیں، وہ میرے پیچھے ہے۔ رومیسے کو ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ وہ جو ایک جگ پانی پر غصے سے چلا رہا تھا، گل کو مارنے کے چکر میں اس وقت پورا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ جب رومی کی نظروں کے تعاقب میں اس نے اپنا حلیہ دیکھا تو خاموشی سے جوتا پھینک دیا۔ اب کیا فائدہ تھا؟ عاشر، میرے اچھے بھائی، ہمیں رسا باندھ دو پلیز۔ گل اسے ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر فوراً ملتجی لہجے میں بولی، تمہارے گلے میں نہ باندھو رسا؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ عاشر پلیز، ہمیں جھولا جھولنا ہے، چلو اٹھو اور باندھ کر دو۔ رومیسے نے اس کا ہاتھ کھینچا تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اس کی بات وہ کبھی ٹالتا ہی نہ تھا۔ پہلے میں جھولوں گی، گل فوراً لپکی۔ نہیں، پہلے میں۔ رومیسے نے اسے کھینچا تو دونوں جھگڑنے لگی۔ عاشر نے رومی کا ہاتھ آہستگی سے دبایا۔ ٹھیک ہے، پہلے گل کو جھولنے دو، اور آنکھوں کے اشارے سے رومیسے کو منع کر دیا۔ وہ بھی اس کی شرارت سمجھ کر مان گئی تھی۔ گل نے خوشی خوشی جھولے پر بیٹھ کر اتنا تیز جھلایا کہ واپس محض رسا ہی آیا تھا۔ گل تو کہیں دور اچھل کر گری تھی۔ جب وہ اٹھی تو پوری کی پوری کیچڑ میں لت پت ہو چکی تھی۔ عاشر کا بدلہ اب پورا ہوا تھا۔ دونوں ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے۔ رومیسے نے یاسیت بھری نظروں سے جامن کے خالی پیڑ کو دیکھا۔ اب نہ وہاں جھولا تھا، نہ وہ ساون تھا، نہ بچپن رہا اور نہ ہی بچپن کا پیار۔ اس کی آنکھوں سے اشک ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اس سے بچھڑنے کا احساس کس قدر جان لیوا تھا۔ وہ سوچتی تو اس کا دل پھٹنے لگتا۔ وہ کیوں کر اس سے جدا رہ سکتی تھی، وہ جو اس کی حیات تھا، اس کے دل کا سکون، اس کی روح کا قرار، وہ جس کی محبت رگ جام میں سرایت کر چکی تھی۔ زندگی کا طویل سفر میں کیسے طے کر پاؤں گی اس کے بغیر؟ اس نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی۔ دل نے پوری شدت سے انکار جو کیا تھا۔ تمہاری محبت کا وہ بیج جو میں نے برسوں پہلے اپنے دل کی سرزمین پر بویا تھا، وہ پودا جسے میں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اب تو اس کی شاخوں پر پھولوں کے کھلنے کا موسم آیا۔ ابھی تو کلیاں چٹکی تھیں، ابھی تو آنکھوں نے ایک خواب بنا تھا، پھر پتجھڑ کہاں سے چلی آئی؟ طوفانوں نے اپنا رخ اس جانب کیوں موڑ لیا؟ میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا نا، تم نے کیوں چھڑا لیا؟ تم نے کہا تھا تمہاری منزل میں ہوں، تمہارا راستہ میں ہوں، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اس نے دروازے پر دستک دینا چاہی لیکن وہ ہاتھ لگانے سے کھلتا ہی چلا گیا۔ اس نے ایک ہی نظر پورے گھر کا جائزہ لے ڈالا۔
हर तरफ खामोशी और गहरा सकूत था। अभी वो सोच ही रहा था वो कहाँ होगी। घर की खामोश फजा को किसी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ ने तोड़ा। उसने आवाज़ के ताक़ब में कदम बढ़ा दिए। ये आवाज़ सीढ़ियों से आ रही थी। वो ऊपर चला आया। सबसे आखिरी सीढ़ी पर वो घुटनों के बल बैठे दीवार से टेक लगाए न जाने कहाँ गुम थी। अलबत्ता पलकों से आंसू टूट टूट कर बह रहे थे। आशिर दो जानों होकर उसके सामने बैठ गया और उसके रुखसारों पर टपकते मोती नरमी से अपने पोरों पर चुन लिए। उसी लम्हे रुमैसे ने आंखें खोली। उसे सामने पाकर वो बेख्तियार हो गई। आशिर, अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। उसने आशिर के फराग सीने में मुंह छुपाते हुए लरजती सिसकती आवाज़ में कहा तो आशिर को ज़मानो मकान भूल गए। वो जो खूब झगड़ने के मूड में था और जो यहाँ सारे हिसाब बेबाक करने आया था, उससे दिल की भड़ास निकालने आया था। उस लम्हे उसका सारा तंतना हवा हो गया। सारी तरारी धरी की धरी रह के वो इतने दिनों की सारी अजियत भूल गया था। अगर वो बेचैन था तो वो कौन सा सुख में थी। उसकी मौजूदा कैफियत उसकी हालत की गवाह थी। इतनी मोहब्बत करती हो क्या था जो ज़रा सा भरोसा भी किया होता। उसने रोमैसे को खुद से अलग करते हुए एक शिकवा कुना नज़र उस पर डाली। भरोसे की बात मत करो, एक तुम पर ही तो भरोसा किया था, तुमने सारा तोड़ कर रख दिया। मुझे बताओगी मैंने आखिर ऐसा किया कर दिया जो तुम इस कदर बदगुमान हो। आशिर को उसके मतवरम आंखें उसके बहते आंसू तकलीफ दे रहे थे। उस दिन बारिश में उसके साथ क्यों भीग रहे थे और फिर मैंने तुम दोनों को। उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। आशिर ने तासुब भरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, मुझसे गलती हुई, मुझे बारिश में उसके साथ नहीं भीगना चाहिए था और वो बिजली की कड़क से डरकर मेरे करीब आई ज़रूर थी, लेकिन मैं उससे दूर हटाता अपने कमरे में चला गया था और तुमने इतनी सी बात पर मेरी मोहब्बत पर शक किया। अब कि आशिर ने हफ्की से घूरा तो वो खोल कर रह गई। अच्छा, और वो जो उसे रोज़ सेंटर छोड़ने जाते थे और लाने भी। फॉर गॉड सेक रूमी, वो कज़न है मेरी और फिर मुझे ऑफिस जाना होता था। हमारी टाइमिंग सेम थी, रास्ता भी एक था, तो चचा जान ने उसके पिकिंग ड्रॉप की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। उसने मुफस्सल जवाब दिया, लेकिन मैं से इस पर मुतमिन नहीं थी। और वो जो ब्रेकफास्ट इकट्ठे, डिनर इकट्ठे, होटलों में लंच। आशिर के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई जिसे उसने वो मुश्किल रोमैसे की नज़रों से छुपाया। इस तरह हक जिताते हुए शिकवे करते वो कितनी अपनी अपनी सी लग रही थी। मेरे ख्याल से हम एक घर में रहते हैं और सब एक ही डाइनिंग हॉल में खाना भी खाते हैं। होटल हम एक दिन गए थे, मामा ने फरमाइश की थी कि आज लंच टाइम में घर आते हुए पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ले आना, बस, या फिर कुछ और। वो झुंझलाया। और जो उसकी पसंद से आजकल ड्रेसिंग करते हो। रुमैसे ने अपने आंसू साफ करते हुए तेज़ी से कहा तो आशिर अपना सर थाम कर रह गया। वो मोहतरमा एक दिन कमरे में आई थी। मैं रेड शर्ट पहनने वाला था। उसने मशवरा दिया कि ब्लू ज़्यादा जचेगी, तो मैंने वो पहन ली। अब इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम न लगाओ। ठीक है, मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी क्या लगती है जिसको तुमने अपनी पहली सैलरी से सूट लेकर दिया। वो दांत पीस कर बोली तो आशिर ने चौंक कर उसे देखा। सोच लो कोई अच्छा सा बहाना। वो उसके चौंकने पर तंजिया बुड़बुड़ाई। बाय गॉड, मैंने उसे कोई सूट। आशिर का माथा ठनका, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तुमसे ये सब किसने कहा? वो उसे घूरते हुए बोला। सानिया ने खुद। वो भी आज हर बात साफ करना चाहती थी। और क्या कहा उसने तुमसे? उसके हाथ जैसे डोर का सिरा आया था। ये भी कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। वो दिल गिरफ्तगी से बोली। गुल ने गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो घंटा भर से उनके पीछे खड़ी थी। आशिर ने उसे देखते ही मुंह बनाया। गुल, तुम हमेशा। आज गलत नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। वो उसकी बात करते हुए संजीदा सी शक्ल बनाए उनके करीब बैठ गई। प्लीज़ पहले अपनी शक्ल के दावे दुरुस्त करो, जहर लग रही हो। इस कदर संजीदा भी बनी। आशिर के छेड़ने का उसने कोई नोटिस नहीं लिया था। आशिर, तुम्हारे 2 दिन के इल्तफात को सानिया मोहब्बत समझ बैठी थी। उसे लगा रुमैसे तुमको उससे छीन लेगी, इसलिए उसने रुमैसे को तुम्हारे हवाले से बदगुमान करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अब जबकि उसे एहसास हो गया है कि तुम उसे नहीं रुमैसे को चाहते हो, तो वो खुद ब खुद तुम दोनों के रास्ते से अलग हो गई है। प्लीज़ रूमी, वो बेहद शर्मिंदा है इस बात से। मैंने उसे कहा मैं तुम दोनों से कहूँगी कि हमने तुम दोनों को एक दूसरे से बदगुमान करने की शर्त लगाई थी और इसने ये सब मजाक में किया है। अब तुम दोनों भी उसे यही तासुर देना कि मैंने तुम दोनों को असल बात नहीं बताई। वो पहली बार धौंस धमकी से बात बदवाने के बजाय इस कदर मुल्तजी लहजे में बोल रही थी कि वो दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। तुमने कह दिया, हमने मान लिया। रुमैसे ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए यकीन दहानी करवाई तो उसे अपने दोस्तों पर बेसाख्ता टूट कर प्यार आया जिन्होंने उसकी बात का मान रख लिया था। आज तुम दोनों के लिए पकोड़े मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, वो फराह दिली से कहती किचन की तरफ जानी भागी। रुमैसे ने हंसकर आशिर को देखा। वो अब बाकायदा मुंह फुलाकर बैठ गया था। तुम्हें क्या हुआ? उसे हैरत हुई। तुम मुझसे बात मत करो, वो निरूठेपन से बोला। क्यों? उसने क्यों को लंबा खींचा। तुमने उस दिन कैसे मेरे फूलों को अपने पहले कदमों तले रौंदा था। मैंने इतने रोमांटिक अंदाज में तुम्हें प्रपोज किया और तुमने। उसने बात अधूरी छोड़कर मुंह फेर लिया। रुमैसे के लब फिर से मुस्कुरा दिए। वो भी भला कोई रोमांटिक अंदाज था? उसने फट से एतराज़ जोड़ा। अच्छा, तो फिर रोमांटिक अंदाज क्या होता है? आशिर ने उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया तो वो एक लम्हे को गड़बड़ा सी गई। बता दूं? उसने शरारत से अपना निचला लब दांतों तले दबाया। हाँ, बताओ ना। वो वारफ्तगी से बोला तो रुमैसे हिफ्ज़ मुतक़द्दिम के तौर पर 2-4 सीढ़ियाँ नीचे उतर गई। रोमांटिक तो तब होगा जब तुम्हारी मामा
میرا پرپوزل لے کر آئیں گی؟ وہ بول کر رکی نہیں تھی، جھپاک سے سیڑھیاں اتر گئی۔ شادی بھی ماما سے کرنا؟ وہ پیچھے سے چلایا۔ رمیسے کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ تھی اور عاشق سوچ رہا تھا اب ماما سے بات کرنی پڑے گی۔ مدت بیگم سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ اس کے بات کرنے سے قبل ہی اس کے لیے ثانیہ کا پرپوزل لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ماما، آپ نے ثانیہ کے لیے سوچا بھی کیسے؟ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو چاہتا ہوں۔ موقع غنیمت دے کر اس نے انکار کے ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا۔ مدت بیگم کو تو گویا پتنگے ہی لگ گئے۔ تم کسی کو بھی چاہتے ہو میری بلا سے، تمہاری شادی ثانیہ سے ہی ہوگی، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ماما، کیا آپ کو میری خوشیاں عزیز نہیں؟ وہ جذباتی ہوا۔ ثانیہ میں کیا؟ گہرا سانس خارج کیا۔ اگر یہی سوال میں پوچھوں، کیا مطلب؟ مدت بیگم نے ابروج گئے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک لمحے کے توقف سے بولا، رمیسے میں کیا خرابی ہے؟ رمیسے سے مجھے کوئی پرخاش نہیں، وہ بھی ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن پہلا حق ثانیہ کا بنتا ہے۔ وہ رسان سے بولی۔ فار گاڈ سیک ماما، میں کیا یہاں جائیدادیں بانٹ رہا ہوں جو پہلا دوسرا حق جانچتا پھروں؟ وہ جھلایا۔ تم کچھ بھی سمجھو، ہم نے تمہارا رشتہ ثانیہ سے طے کر دیا ہے اور میں یہاں تمہاری رائے لینے نہیں آئی، تمہیں جسٹ انفارم کرنے آئی تھی۔ بہتر یہی ہوگا تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ دھون سے اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی چلی گئی۔ وہ حق تک وہیں کھڑا بس دیکھتا رہ گیا۔ عاشر بیٹا، اس سے پہلے کہ یہاں ایموشنل بلیک میلنگ کے پروگرام کا آغاز ہو، بہتر یہ ہوگا تم یہاں سے کھسک لو۔ وہ جانتا تھا اب مدت بیگم سائرہ اور مائرہ کو فون کر کے بلائیں گی اور وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیں گی، اور وہ ان کی یہ بات قدر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عاشر؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ جس وقت ثانیہ کمرے میں آئی وہ اپنے کپڑے بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ خفگی سے کہتا اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ ثانیہ کے چہرے پر ہراس پھیل گیا۔ گھر چھوڑ کر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لیکن کیوں؟ عاشر نے ایک پل کو اس کی اپنی جڑی بوٹھی آنکھوں میں جھانکا۔ ماما میری اور رمیسے کی شادی کے لیے نہیں مان رہی، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ تم ہو۔ وہ چاہ رہی ہیں میں تم سے شادی کر لوں، اور تم تو جانتی ہو یہ ممکن نہیں۔ وہ کھڑے اکھڑے سے انداز میں بولتا کس قدر اجنبی سے لگ رہا تھا۔ ثانیہ کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا۔ دیکھو پلیز، تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، میں خالہ سے بات کروں گی۔ اس نے یقین دہانی کروائی، جس پر وہ مزید بڑھم ہوا۔ خالی ماما سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تم تو جانتی ہو ان کی عادت، جب تک کسی کام کو کرنے سے پہلے ڈنڈورا نہ پیٹ لیں انہیں چین کہاں آتا ہے۔ تم کس کس کو سمجھاؤ گی؟ شام تک یہاں مجمع لگا ہوگا۔ وہ بے حد پریشان اور مضطرب لگ رہا تھا۔ ثانیہ نے سوچا اس کے خیالات کتنے غلط تھے۔ وہ تو سرتا پار رمیسا کا تھا، وہ تو اسے پا کر بھی نہیں پا سکتی تھی۔ ڈونٹ وری، ماما نے ابھی تک مجھ سے اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے وہ آج کل میں میری مرضی دریافت کریں گی، تو میری طرف سے جب انکار ہوگا تو ماما اور پاپا مل کر خالہ جان کو سمجھا لیں گے۔ اس کی تسلی میں اس باتوں پر عاشر کے دل کو ڈھارس ملی۔ اس نے مسکرا کر اس کامنی سی لڑکی کو دیکھا، انجانے میں ہی صحیح، لیکن اس کا دل توڑنے کا سبب تو بنا تھا۔ تھینک یو ثانی، لیکن مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جانا ہی ہوگا، ورنہ میری یہاں موجودگی بہت سے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ پھپھو کے گھر، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں۔ ثانیہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پھر سے پلٹا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ سب کو تمہارے انکار کا جواز مل جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا خام خواہ میری وجہ سے تم سب کی نظروں میں بری بنو۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں میرا کتنا خیال ہے، مگر خیال کا رنگ جدا ہے۔ وہ لب بھینج کر وہیں صوفے پہ گری تھی۔ میں سوچ رہی تھی نہ جانے کس قدر خاص مہمان آیا ہے۔ لنچ کرتی ماہ گل کی نظر بھاری بھرکم بیگ پر پہلے اور پھر عاشر کی جانب بعد میں اٹھی تھی۔ میں خاص نہیں، خاص الخاص ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیے۔ امی، اس نے باآواز پکارا، پھپھو کو کیوں آوازیں دے رہی ہو؟ عاشر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹوکا۔ تمہارے میزبانوں کو بلا رہی ہوں، وہ گھورتے ہوئے گویا ہوئی۔ خبردار جو کسی کو میری یہاں موجودگی کے متعلق بتایا تو۔ کیوں؟ ماہ گل کو اچنبے نے گھیرا۔ ہاں بس رمیسے کو بتا دینا، اور تم ذرا کم کھایا کرو۔ وہ اس کے سوال کو گول کرتا اس کے سامنے سے برگر اٹھا کر اپنی بات مکمل کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ پیچھے کڑی خشمگی نظروں سے اسے گھورتی ہی رہ گئی۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر اس کا ٹاکرا سب سے پہلے رمیسے سے ہوا۔ وہ کپڑے دھو کر تار پر پھیلا رہی تھی۔ وہ بیگ ماہرخ کے کمرے میں رکھ کر منڈیر کے پاس آن رکا۔ پسینے کے ننے منے قطرے اس کی پیشانی پہ جگمگا رہے تھے۔ عاشر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔ تم یہاں بھری دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی خوشی اور حیرت قابل دید تھی۔ مجنوں نے لیلا کے لیے صحراؤں کی ریت چھانی، رانجھا ہیر کے عشق میں جوگی ہو گیا، ماہیوال نے سونے کی خاطر جان دے دی، اور میرے موسٹ فیورٹ عاشق شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کے لیے تاج محل بنوا دیا۔ تو مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنی محبوبہ کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہیے جسے… بس رہنے دو، یہ عشق وشق جناب آپ کے بس کا روک نہیں۔ وہ اسے سوچتے دیکھ کر منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ارے واہ، ایک تو تمہارے پیار کی خاطر گھر چھوڑ آیا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو عشق وشق میرے بس کا روک نہیں۔ ارے اے ہواؤ، اے فضاؤ، اے سورج کی شعاؤں، دیکھو کس قدر طوطا چشم محبوب ہے میری۔ اس نے دہائی دی، بکو نہیں اور سیدھی طرح سے بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ اس نے بھویں اچکائی۔ ماما ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہی، وہ چاہتی ہے میں ثانیہ سے شادی کروں۔ وہ یکدم بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ رمیسے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔
وہ डुबडुबाई निगाहों से उसे देखने लगी। उसे लगा मंजिल सामने है, लेकिन रास्ता इस कदर दुश्वार गुजार और पुरपेच था कि मंजिल पास होकर भी बहुत दूर थी। अरे तुम क्यों परेशान होगी? प्यार किया है तुमसे, हर तूफान से टकराने का हौसला रखता हूँ। वो फिर से शरारत पर आमादा हुआ। अगर तूफान अपनों की जानिब से हो तो टकराना मुश्किल हो जाता है। वो संजीदगी से बोली, टकराना मुश्किल होता है, डूबना तो नहीं। कहो तो डूब जाऊं। कहाँ? वो नासमझी से बोली, तुम्हारी आंखों के समुंदर में। आशी ने उसकी बालों की आवारा लिट खींची तो वो महज उसे घूर कर रह गई। तुम कभी सीरियस भी हो जाया करो, और ये घर छोड़ने का क्या चक्कर है? वो उसकी शोखियों पर भरना उठी थी। तुम इस चक्कर को छोड़ो, बस अपने घर वालों को तैयार रखो। वो मजीद शो हुआ। एवं खाम खा मुझे किसी से बात नहीं करनी। जब तुम्हारी मामा आएंगी तो फिर जो होगा देखा जाएगा। उसने पल में नजरें बदली थी। आशिर ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। अगर तुम्हारे घर वालों ने इनकार किया तो फिर सानिया इतनी भी बुरी नहीं। वो उसे चराते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जहाँ से गुल्लू से आवाज़ें दे रही थी। अच्छा अच्छा, सोच लो, फिर ना कहना। उसने पीछे से आवाज़ें दी। तुम्हें मैं अभी आकर ठीक करती हूँ। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए सीढ़ियाँ उतर गई तो वो जेर लब गुनगुनाता कमरे में आकर लेट गया। इलियास मलिक लॉन में रखी कुर्सी पर विराजमान अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे। मिदत बेगम काफ़ी के मग लिए वहीं चली गईं। ट्रे को मेज़ पर रखते हुए उन्होंने एक कप उनकी जानिब बढ़ाया और दूसरा खुद थाम कर वहीं उनके करीब दूसरी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। पास ही सानिया आम के तने से टेक लगाए किसी मैगजीन की वर्कगर्दानी में मसरूफ़ थी। अहम इलियास मलिक ने हंकारा सा भरा और फिर मिदत बेगम से मुखातिब हुए। भाभी ने आशिर के लिए हमारी सानी को मांगा है। भाईजान की भी यही मर्जी है, तो मैं सोच रहा था कि उन्हें इस माह के आखिर में दोनों का निकाह कर दिया जाए। सानिया के कान खड़े हो गए। उसने अंदर बड़े हॉल की जानिब जाते हुए एक मुल्तजी सी निगाह मिदत बेगम पर ज़रूर डाली थी। वो अजीब कैफियत से दो चार हो गई। एक तरफ शोहर का धमकता चेहरा, जो उस बात पर खासे मसरूर नजर आ रहे थे कि उनकी इकलौती बेटी घर से दूर नहीं जाएगी, तो दूसरी तरफ सानिया, जो किसी ऐसे लड़के से शादी पर रजामंद नहीं थी जो पहले से किसी और को चाहता हो। लेकिन मुझे इस रिश्ते से इनकार है। आखिर दिल खड़ा करके उन्होंने दो टोक बात करने का सोचा। क्या? न जाने ये सवाल था, ये इस्तफसार, लेकिन उन्हें खासा शौक ज़रूर लगा। वो कुछ पल नजरें झुकाए खामोश रही। इनकार का क्या जवाब है? ये तो तुम्हारी भी देरी न ख्वाहिश थी। इलियास मलिक की फराख पेशानी पल में शिकन हुई। हाँ, लेकिन बच्चों की मर्जी हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं है, और मैं समझती हूँ हमें उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो रसानियत से बोली। तो क्या सानिया? वो महज इतना ही बोल पाए थे जब मिदत बेगम ने टोक कर कहा, सानिया नहीं, आशिर। अच्छा। उन्होंने एक गहरा सांस भरा। कौन है वो लड़की? लड़की तो अपने ही घर की है, अपनी रुमै से। ओह, वो किसी गहरी सोच में डूब गए। तुमने सानिया से बात की? हाँ, वो नहीं मान रही, उन्होंने साफ गोई से जवाब दिया। और आशिर, वो भी नहीं मान रहा। आपा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं, और मैं समझती हूँ ये मुनासिब नहीं। और वो तो एहतजाज के तौर पर 2 दिन से घर भी नहीं आया। वो मुतफक्कर सी गोया हुई। इलियास मलिक ने एक नज़र बीवी के सुते हुए चेहरे पर डाली और सर हिलाते हुए गोया उनके ख्यालात की तायद की। ठीक कह रही हो तुम, अब तो ये रिश्ता किसी सूरत मुनासिब नहीं। बच्चों में बचपन से ही दोस्ती है। अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो एक नहीं, तीन तीन जिंदगियां खराब होंगी। और फिर रुमैसे भी हमारे लिए सानिया जैसी है, हम उसके लिए बुरा नहीं कर सकते। आशिर की शादी रुमैसे से ही होगी। कल ही हम जाएंगे एजाज भाई के घर। तुम भाभी से बात कर लो, मैं इस नलायक को फ़ोन करता हूँ। वो पल में फैसला करते हुए उठ खड़े हुए। मिदत बेगम को लगा कोई पहाड़ सर कर लिया हो। वो शुक्र अदा करती अंदर आई। सानिया के लिए उन्होंने डॉक्टर आलियान को पसंद किया था। वो लड़का उन्हें पहली नज़र में अच्छा लगा था। उन्होंने उसकी आंखों में सानिया के लिए पसंदीदगी के रंग भी देखे थे। वो दिल से मुतमिन थी, शाद थी। खाला, आज तो बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। सानिया ने किचन में काम करती राहत बेगम के गले में बड़े लाड से बाजू डले। मैं अपनी बेटी के लिए बिरयानी बना रही हूँ। वो उसे देखते हुए मोहब्बत से बोली। हालांकि खाला, आशिर 2 दिन से घर नहीं आया। उसने सेब उठाते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। गया होगा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? आप तो जानती हैं उसका कोई दोस्त नहीं, बस सहेलियां हैं। वो हंसी जैसे इस अपनी बात का खुद ही हद से उठाया हो। राहत बेगम उसे नजरें चुराती देगची में चमचा चलाने लगी। उन्हें लगा वो अपना वादा ऐफा ना कर सकेंगी। आशिर तो इस मामले में उनकी कोई बात सुन नहीं रहा था और वो रिश्ता भी डाल बैठी थी। खाला, आप आशिर की शादी रुमैसे से ही कर दें। राहत बेगम बिरयानी को दम लगा चुकी थी। उसकी बात पर चौंकी। सानिया, ये तुम क्या कह रही हो? राहत बेगम ने उसे पकड़कर झंझोड़ी डाला। मामा आ रही हैं आपसे बात करने, रुमैसे के लिए। इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आशिर के लिए इनकार कर चुकी हूँ। वो उनके बाजू अपने शाने से हटाती अपने कमरे में भाग गई। उसने रोना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। आशिर को खबर हुई तो खुशी के मारे उसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। रुमैसे के अलग हाथ पाँव फूल रहे थे। वो सारी अलमारी के कपड़े बेड पर बिखराए बैठी। उसकी समझ नहीं आ रहा था आज के दिन वो क्या पहने। वो लोग तुम्हें पहली बार तो नहीं देखने वाले। गुल आजिज़ आ चुकी थी उसके नखरों से। आलिया बेगम खुद बौखलाई हुई सी थी। उन्हें गुल ने बता दिया था। वो और फरीदा बेगम किचन के इंतजामात संभाले बैठी थी। दादी भी नया जोड़ा पहने आज अपने जोड़ों के दर्द को भूले बहू और पोतियों को मुख्तलिफ हदाया से नवाज रही थी। चाचू पक्का काम करके आना। आशिर इलियास मलिक के कान में घुसा। बरखुदार, अभी बस रिश्ता लेने जा रहे हैं।
वो खाम खा नखरे दिखा रहे थे। ये इतने सारे लोग और मिठाई के टोकरे। आशिर की आंखें फैली। बस खाली रिश्ता। चाचू प्लीज़, वो मिन मनाया। उसकी रोनी सीरत पर उन्हें शायद तरस आ गया था। फिक्र मत करो, शादी की तारीख लेकर ही आएंगे। तेरा मेरा रिश्ता कुछ ऐसा उलझा है, इसको सुलझाते सुलझाते अपने दिल की पोरे जख्मी कर बैठी हूँ। रिश्ता शायद शायद सुलझ ना पाए, लेकिन इसको सुलझाने की धुन में सारा ख्वाब भुला बैठी हूँ, अपना आप गंवा बैठी हूँ। हर तरफ रोशनियाँ थी, रंग थे, खुशियाँ थी, हंसते मुस्कुराते चेहरे, रोन के कह कहे, और वो इस रंगों की महफिल में दूर सुतून से टेक लगाए खड़ी बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। आज आशिर और मैसे की मेहंदी और निकाह था, और वो दोनों सबके रस्म करने के बाद अब शरारतों से एक दूसरे को तेल और मेहंदी लगा रहे थे। वो वैसे शर्म से दोहरी हुई जा रही थी, जबकि आशिर की शोहियाँ अरूज पर थी। ढेर सारे कजन के गिर्द घेरा डाले मुसलसल हुटिंग कर रहे थे। मेहंदी के बाद दोनों का निकाह था। मौलवी साहब को गवाहों के साथ आता देख सब सीधे होकर बैठ गए। उससे देखना मुश्किल हो गया था। वो भागती हुई छत पर चली आई। उसका दम घुटने लगा था। वो दीवार से टेक लगाए फजा में लंबे लंबे सांस लेने लगी। आंखों में टूटते ख्वाबों के कांट से चुभने लगे थे। शहरे दिल में एक मातम सा बरपा था। तेरे बाद बचा ही क्या है जीवन में, मैं हूँ, भीगी शाम है और तन्हाई है। वह अजियत से बुड़बड़ाई। सानिया, किसी की मध्यम सरगोशी उसके करीब उबड़ी। उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी थी। सामने आलियान खड़ा था, लेकिन आंसुओं की धुन पर उसका चेहरा वाजे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आलिया ने उसके आंसू साफ किए और नरमी से बोला, मगर कब तक? वो टूटे बिखरे लहजे में बुड़बड़ाई। अगर तुम हाँ कह दो तो हमेशा। वो सच्चाई से बोला। सानिया मजाक समझी थी, ये जानते हुए भी कि मैं आशिर से मोहब्बत करती हूँ और मुझे ब्रेन ट्यूमर है। हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम आशिर को चाहती हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे दिल में अपना घर खुद बनाऊंगा, जहाँ छत प्यार की, ज़मीन चाहतों की और दीवारें सपनों की होंगी। वो अपने प्लान पर खुद हंसा। रहा सवाल ब्रेन ट्यूमर का, तो वो एक तवक्कुफ के बाद बोला तो उसका सर झुका हुआ था। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। क्या? सानिया को लगा उसके आसपास कोई बम फटा है। उसे अपने वजूद की धज्जियां बिगड़ती महसूस हुई। वो एक शौक के आलम में खड़ी उसे देख रही थी। अचानक उसकी निगाह रीलिंग से नजर आती स्टेज पर पड़ी। आशिर और मैसे का निकाह हो चुका था। सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। वो दीवार के साथ लगी नीचे बैठती चली गई। सानिया, सानिया प्लीज़, आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। कैसे तुम्हें कांटों पर ही रात चलने देता? वो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो तुम्हें अजियतों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। तुम कुछ भी कर लेती, लेकिन उसकी मोहब्बत सिर्फ रोमैसे के लिए थी। आलियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे उसे समझाए। आलियान, तुम चले जाओ यहाँ से। वो बेदर्दी से लब कुचलती वहाँ से उठकर मंढेर के पास जा खड़ी हुई। ठीक है, चला जाता हूँ, मगर इतना याद रखना, मेरी वफाएं सब तुम्हारे लिए हैं। तुम वो पहली लड़की हो सानिया, जिसे मैं ज़िंदगी से भरकर चाहने लगा हूँ। तुम मुझे नहीं मिली थी, तब भी मेरे ख्वाबों में, मेरी चाहतों में, दुआओं में तुम्हारा अक्स झलकता था। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा सानी। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम आशिर को भूल जाओगी। मैं तुम्हारे लिए। कदमों की आहट पर वो पलटा। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर गुल खड़ी थी। वो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखता सीढ़ियाँ उतर गया। वो बोलते बोलते रुक क्यों गया था? सानिया ने सर घुमाया तो वो कहीं था ही नहीं। उसका दिल न जाने क्यों बेचैन हो गया। गुल को सामने देखकर वो सारा जब्त खो बैठी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई थी। गुल ने वो मुश्किल उसे खामोश करवाया। देखो सानिया, प्रैक्टिकल बनो। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करो। ज़िंदगी सहल हो जाएगी। उसकी बात पर सानिया ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो सपाट चेहरा लिए बैठी रही। इसके पीछे मत चलो जो तुम्हारा नहीं। उसका हाथ थाम लो सानिया, जो तुम्हारा हो सकता है, जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है। अपनी चाहतों को मत देखो। कभी औरों के लिए भी जीना पड़ता है, और यही ज़िंदगी है। सानिया ने जख्मी निगाहों से उसे देखा तो गुल उसका शाना थप्पड़ कर चली आई। नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है आलियान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। वो उसकी पुश्त को देखते हुए चिल्लाई, जो शिकस्ता कदमों से चलता गेट की जानिब चल रहा था। सानिया, अगर तुम्हें पता चले मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी? उसकी आवाज़ की बातगश्त बहुत दूर से आई। चलो, क्या याद करोगे, माफ़ किया। लेकिन उसकी अपनी आवाज़ बेहद करीब से उभरी। ओह, तो ये था वो धोखा जिस पर तुम माफ़ी मांग चुकी हो, और मैं माफ़ भी कर चुकी हूँ। उसके लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट उभरी। आलियान के बच्चे, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकले। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो दांत किचकिचाते हुए उसे दूर से ही घूरने लगी, जो अब अपनी गाड़ी का लॉक खोल रहा था। सीढ़ियों से उड़ते थी मागुल की मटभेर आशिर और रुमैसे से होगी। वो जनाब उसका हाथ थामे मज़े से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ रहे थे। अरे अरे रुको तो! वो दोनों का रास्ता रोक के फैल कर खड़ी होगी। ये हमारी दुल्हन को कहाँ भगा कर ले जा रही हो? गुल ने मसनूई खफगी से घूरा। मैं तो बस देखने के लिए, वो मिनमिनाया, घंटा भर से जो तुम्हारे साथ बैठी थी। गुल को बिल्कुल एतबार नहीं आया था। साथ बैठी थी, सामने तो नहीं, फिर सबकी मौजूदगी में कैसे देखता? वजाहत भरा बयान हाजिर था। चलो, क्या याद करोगे, आज तुम दोनों को खुली छुट्टी। वो फराग दिली का मुजाहरा करती सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी आशी ने जल्दी से उसका बाजू दबोचा। तुम कहाँ चली? यहीं खड़ी रहो। वो डपटते हुए बोला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कबाब में हड्डी बनने की।
اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ مگر کباب کو تو ہڈی کی ضرورت ہے نا، عاشر جھنجھلایا۔ کیا مطلب؟ ماں گل نے ابرو اچکائے۔ ہمارا دھیان کون رکھے گا اگر کوئی آ گیا تو؟ وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے کیا؟ اس نے فوراً سے پیشتر آنکھیں ماتھے پر رکھی۔ میرے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کیا تم دونوں نے۔ چلو وہ تو میری سہیلی تھی، اس نے مجھے مکہ مارا تھا، مگر تمہیں کوئی لڑکا نظر نہیں آیا؟ میں ہی ملی تھی، سب نے کتنا مذاق اڑایا ہے میرا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ عاشر نے بھی تو حد کر دی تھی۔ رسم کا مکہ گلہ کو دے مارا، وہ اس لیے کہ تمہاری بھی شادی جلد ہو جائے، تاکہ کبھی تو تم میری بیوی کو بھی چھٹی دے دیا کرو، ہر وقت ساتھ ساتھ چمٹی رہتی ہو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت کے رنگوں اور لبوں کے گوشوں سے جھلکتی دھیمی مسکراہٹ نے ماں گل کو سلگا ڈالا تھا۔ ایک تو تم دونوں ہر وقت لڑتے ہو، عاشر تم مجھ سے بھی کچھ کہو گے؟ رمیسے نے لب بھینچتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس سے پہلے کہ عاشر اس کی جانب متوجہ ہوتا گل اس کا بازو کھینچ کر 2-3 سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ رمیسے چونکہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بے اختیار اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ عاشر کو ہوش آیا تو چلایا، گل پلیز سنو تو، اب جو کہنا ہے رخصتی کے بعد 3 دن گزرنے کا انتظار کرو۔ وہ نچلی سیڑھی پر کھڑی ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ سب سے سامنے سے عالیہ بیگم چلی آئی تھی۔ رمیسے بیٹا کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بن کے ساتھ چلنے لگی۔ تم دونوں کے جھگڑے میں ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے۔ رمیسے نے گل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بدلے میں اس نے اپنی ازلی کمینگی سے ہنستے ہوئے شانے اچکا دیے، جس پر رمیسے کھول کر رہ گئی تھی۔ وہ ہفتہ بھر سے بے حد مضطرب اور بے کل سا تھا۔ وہ نہ تو اس کی کال ریسیو کر رہی تھی، نہ ہی کسی SMS کا جواب دے رہی تھی، جبکہ وہ دیوانوں کی طرح دن بھر میں اسے کوئی 1000 کے قریب SMS کر رہا تھا، اور ہر SMS میں بس ایک ہی بات تھی، اس کے دل کی آواز، آئی لو یو۔ اب وہ اپنا دل تو چیرنے سے رہا، ورنہ وہ بھی اسے دکھا دیتا کہ دیکھو اس دل میں ایک نظر ڈال کر دیکھو، سمندر کی وسعتوں سے زیادہ وسیع ہے اس کے دل کی حدیں، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تم ہی تم ہو، صرف تم۔ اس کی تمام گہرائیوں میں تمام محبت کے سیب چھپے تھے، اس کی بے قرار موجوں میں بس تمہارا عکس جھلملاتا ہے، ٹھاٹھے مارتی شریدہ لہریں تمہیں صدائیں دیتی ہیں، تمہارا نام پکارتی ہیں، آلیان آلیان۔ ڈاکٹر رضوان نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ جیسے اپنے حواسوں میں لوٹا۔ جی بھائی۔ گھنٹے بھر سے اس کے سامنے کسی پیشنٹ کی فائل کھلی رکھی پڑی تھی، اور وہ کسی اور جہاں میں گم تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم 2-4 دن سے کچھ الجھے سے نظر آ رہی ہو، گرد و پیش سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہو۔ ڈاکٹر رضوان کو گہری تشویش نے گھیرا۔ وہ کبھی آلیان کو اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اب تو جیسے اداسیوں نے اس کی آنکھوں میں بسیرا کیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ساتھ نہیں تھی تو لگتا تھا جیسے زندگی کی کینوس پر کسی نے سیاہ رنگ چھڑک دیا ہو۔ ہر طرف تاریکیاں اور اندھیرے تھے جو اسے اپنے آپ میں گم کرتے جا رہے تھے۔ برسوں کی ریاضت کے بعد وہ ملی تھی، اور اب اسے جدائی کا خیال ہی سہانے رو تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اس سیاہ کینوس پر اپنی رفاقت کے دھنک رنگ نہ بکھیرے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آج اتنے طویل انتظار کے بعد اس کا پیغام آیا تھا، میں اب زندگی میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی، سو پلیز ڈونٹ ڈسٹرب۔ اس انکشاف نے جیسے اس کے وجود سے ساری توانائیاں نے چھوڑ لی تھیں۔ وہ بے بس ہو چکا تھا، اس کے اختیار میں کچھ نہ رہا، نہ دل، نہ جذبے، نہ خواب، سب وہ چرا لے گئی۔ دھڑکنوں کی روانی، سانسوں کا تسلسل جیسے اس کے ایک ہاں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اپنے کھوکھلے بے جان وجود کا کیا کرتا، کہاں سے خود میں جینے کی امنگ بیدار کرتا۔ ہر احساس اس کی تمنا کی ضد میں اس سے روٹ بیٹھا تھا۔ بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، میں گھر چلا جاؤں؟ رضوان نے پہلے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ضرور کچھ چھپا رہا تھا، لیکن بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بھی زیادہ کریدا نہیں اور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آلیان، تم آج اتنی جلدی آ گئے، چلو اچھا کیا، اگر تم نہ آتے تو میں خود تمہیں فون کر کے ابھی بلوانے والا لی تھی۔ بھابھی اسے دیکھتے ہی نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ کیوں، خیریت؟ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے۔ وہ میں نے کہیے نا کیا بات ہے؟ عالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ آلیان، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی تھی، آج وہ ہمارے گھر آئی ہے، میں چاہتی ہوں تم ایک بار اس سے مل لو۔ بھابھی نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ بھابھی، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر؟ اسے بھابھی پر بے حد غصہ آیا۔ وہ مجھے نہیں ملنا کسی سے، وہ تن پھن کرتا اندر چلا گیا۔ نیلم بھابھی بھی کہاں ہارنے والی تھی۔ آلیان پلیز، میں ان کے گھر والوں کو انکار کر دوں گی، بس تم بس 2 منٹ لڑکی سے بات کر لو پلیز، اگر تم مجھ سے نہ ملے تو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ ان کا انداز اس قدر ملتجانہ تھا، آلیان کو ماننا ہی پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ بیزاری اور اکتاہٹ اس کی انداز سے مترشح تھی۔ باہر لان میں اسامہ کے ساتھ ہے، دونوں کے بچے اسامہ ہی ہیں۔ بھابھی نے شکر ادا کیا۔ وہ بھناتا ہوا لان میں چلا گیا۔ لان کے آخری سرے پر وہ کھڑی بوگنویلیا کے گلابی پھول اپنے گلابی آنچل میں چن رہی تھی۔ اسامہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ جی کہیے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے لٹ مار انداز میں مخاطب ہوا۔ جی میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ وہ پلٹی تو عاشر 2 فٹ اچھل کر رہ گیا۔ ثانیہ تم؟ حیرت، خوشی اور بے یقینی کے تاثرات یکبارتی اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جی میں۔ اس کی کیفیت سے خاصی محظوظ ہوئی۔ عاشر نے ایک بار اسے اپنے گھر کا پتہ سمجھایا تھا۔
اور اس کی یادداشت میں محفوظ بھی رہ گیا۔ ڈھونڈنے میں اسے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ بہت بری ہو تم، اتنے دنوں سے مجھے الو بنا رہی تھی۔ وہ ساری محبت بھول کر اس پر چڑھ دوڑا۔ الو تو تم نے مجھے بنایا تھا، میں تو محض تمہیں ستا رہی تھی، آخر اتنا تو حق بنتا تھا میرا۔ وہ ہنستے ہوئے ایک ایک کر کے آنچل میں سمٹے گلابی پھول اس پر برسانے لگی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو تمام تر جملہ حقوق تمہارے نام کر دوں؟ عالیہ نے دلچسپی سے اس کے سبیہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے 2 گلابی پھول اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ عالیہ نے مٹھی بند کر کے اگلا سوال دہرایا، کہو نا قبول ہے؟ ارے ایسے کیسے قبول کر لوں؟ کل کو تم مکر گئے تو گواہی کون دے گا؟ وہ چمک کر بولی۔ عالیہ نے پہلے تو سمجھا نہیں اور جب سمجھ میں آیا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ اتنا سا اعتراف ہی اس میں زندگی کی لہر دہرا گیا تھا۔ انسان کی زندگی میں ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جب اسے اپنی سب سے بڑی اور اولین خواہش سے نہ چاہتے ہوئے دستبردار ہونا پڑتا ہے، لیکن خواہشوں سے دستبرداری کا مطلب یہ تو نہیں کہ زندگی سے ناتا توڑ لیا جائے۔ نصیبوں سے سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے جینے کے لیے۔ اس نے بھی کیا تھا، لیکن زبردستی یا پھر جبر سے نہیں، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت سمجھوتا تھا جسے اس نے عالیان کی خوشی اور اپنے من کی مکمل رضامندی کے ساتھ کیا تھا۔ رہا دل تو اس کے کباڑ بند نہیں کیے تھے، بلکہ تمام دریچوں کو کھول دیا تھا۔ عالیہ نے وہاں اپنا گھر جو بنانا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی اسے کسی رکاوٹ کا سامنا ہو۔ یہ 2 پھول ہمیشہ اس خوبصورت لمحے کے گواہ رہیں گے۔ عالیہ نے بند مٹھی کھولی، بوگن کے گلابی پھولوں سے نے سنا اور چپکے سے مسکرا دیے۔ ثانیہ نے اسے گھورنا چاہا، لیکن عالیان کی اس پر جمی لو دیتی نگاہیں اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اسے لگا جیسے دل عالیان کے ساتھ ہے۔ وہ بھی مسکرا کر دل کے ساتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔